السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 107 کا پارٹ 1 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے ہدا ناولز، اس کو بھی جا کے جلدی سے سبسکرائب کریں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ زاویار خانزادہ کی گاڑی ہچکولے لیتے اونچے نیچے پتھریلے راستوں پر دوڑ رہی تھی۔ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی عائش اسے معتجب اور ہراساں نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پورے راستے وہ سرخ و سفید چہرے کے ساتھ ڈرائیو کرتا آیا تھا، کنپٹی اور گردن کی رگیں کھنچی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا وہ اپنے اندرونی غماز پر بمشکل قابو پائے ہوئے ہو۔ عائش لب دانتوں تلے دبائے زاویار خانزادہ کے چہرے کے تاثرات جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ شاہویر ملک کے نام پر کیا یوں ریاکٹ کر رہا تھا؟ یہ سوچ آتے ہی عائش کا رگوں میں دوڑتا خون جام ہوا تھا۔ دل کانوں میں بجنے لگا۔ یہ مرد اسے لے کر کتنا پوزیسو تھا وہ جانتی تھی۔ عائش لمحوں میں سرسوں کا پھول لگنے لگی تھی۔ اتنی مشکل سے زاویار خانزادہ نے اسے معاف کیا تھا، اسے ایک بیوی کا مقام دیا تھا، اذان ملک کو معاف کیا تھا۔ اب وہ نہیں چاہتی تھی اس کے ساتھ حویلی کی ملازمہ سے بھی کمتر سلوک کیا جائے۔ زاویار خانزادہ اس سے پھر سے بدسلوکی کرے، اس کی تذلیل کرے، اپنے گھر والوں کے سامنے سے ملازمہ کا درجہ دے۔ ان 11 مہینوں میں وہ ٹوٹ چکی تھی، اب مزید خود پر ظلم نہیں سہن سکتی تھی۔ جو بھی تھا وہ خود خون بہا میں آئی تھی۔ حیثیت ہی کیا تھی اس کی؟ وہ عورت جو خون کے بدلے دشمنی ختم کرنے کے لیے کسی بھی نکاح میں دی جائے، وہ نکاح کرنے والا پھر اس کے جسم و جان کا مالک بن جائے۔ پہلی رات زاویار کا کیا جانے والا جواب و سوال نشتر کی مانند سماعتوں میں گونجنے لگے تھے۔ جانتی ہو خون بہا میں آئی ہوئی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ جان جاؤ گی آہستہ آہستہ اپنی اوقات، جب اپنے بھائی کے کیے کی سزا لمحہ بھر پاؤ گی تب جانو گی ایک بار تمہیں تمہارے بھائی کا مر جانا بہتر تھا جب تم روز روز مرو گی۔ وہ آرزادہ سی سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی۔ زاویار کی آنکھوں کی بڑھتی سرخی پر اسے اپنی اوقات یاد آنے لگی۔ وہ اس مرد کے خوفزدہ ہونے لگتی تھی، کچھ بھی ہو جاتا پر اس سے خون بہا کا ٹیگ کبھی نہیں ہٹ سکتا تھا۔ جب کبھی زاویار اور اس کے گھر والوں کو ارتزا کی بے درد موت یاد آتی، وہ کٹہرے میں کھڑی کر دی جاتی کہ اپنوں کا بے دردی سے کیا جانے والا قتل بھولا جا سکتا ہے؟ قاتل کو معاف کر بھی دیا جائے، کیا قاتل کو اپنے پہلو میں جگہ دی جا سکتی ہے؟ یہ سوال عائش کو اذیت کی سولی پر چڑھا کر رکھ دیتی۔ اسے وہ عزت کبھی نہیں مل سکتی تھی، وہ جو چاہتی تھی وہ بھی تو اپنے ساتھ کیے جانے والے سلوک کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ جب جب اسے نوچا گیا، اس کی تذلیل کی گئی، وہ کبھی زاویار خانزادہ کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر زاویار خانزادہ پوری طرح اسے اپنا دل صاف کر لے کیسے ممکن تھا؟ زاویار خانزادہ کا دل مکمل طور پر اس کی طرف سے بدل جائے، یہ تو معجزہ ہوتا ہے، اور وہ معجزوں پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ وہ ونی میں تھی، ہمیشہ رہنے والی تھی۔ عائش نے گردن ترچھی کرتے زاویار خانزادہ کو دیکھا جو اس طرابی انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ لب بھیجے ہوئے تھے، چہرہ ایسے جیسے انگارہ۔ عائش سڑکتے دل کے ساتھ چہرہ پھیر گئی تھی۔ زاویار خانزادہ اسٹیئرنگ پر پوری قوت سے مکہ مار کیا۔ عائش ہڑبڑا کر رہ گئی تھی، دل پہلو میں شدت سے بجنے لگا تھا۔ وہ دوبارہ زاویار خانزادہ کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ زاویار خانزادہ کی رگوں میں دوڑتا خون بھڑک رہا تھا۔ شاہویر ملک اس حویلی میں بیٹھا تھا، کس حیثیت سے، کس پہچان سے، وہ بھی ایک سردار کی حویلی، اس کے علاقے میں، اس سے اس کی عورت کی بات کر رہا تھا، اس کی بیوی، اس کی عزت، وہ اس کی ہی غیرت کو للکار رہا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی اس کی بیوی کا نام بھی لینے کی؟ اسے موت دینے کا جنون بڑھتا جا رہا تھا، خون میں دہکتے شرارے دوڑ رہے تھے۔ آج بھی اگر آج شاہویر کا نام لیتی وہ اسے مار کر پھینک سکتا تھا، مگر کسی دوسرے مرد کا نام بھی لینے کی اسے اجازت نہ تھی۔ نکاح کیا تھا عائش سے، اسے اپنی سپردگی میں لیا تھا۔ ارتزا کے زندہ ہونے سے عائش ونی میں نہ رہتی، مگر اس کی بیوی مرتے دم تک رہنی تھی۔ وہ اتنا کمزور نہ تھا، اپنی بیوی کسی کے بھی حوالے کر دیتا۔ عائش کے ماں باپ بھی آ جاتے، تب بھی کوئی اس کی مرضی کے بغیر عائش سے مل نہ سکتے تھے تو جا کے اس کے ساتھ لے جانے کی بات کرتے۔ وہ جبڑے بھیجے تندو تیز گاڑی کی سپیڈ بڑھا رہا تھا۔ شاہویر ملک کا اس کی حویلی میں بیٹھے ہونا اس کی غیرت پر سوال اٹھا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ نے ڈیش بورڈ سے پسٹل اٹھائی تھی۔ پسٹل کی میگزین کھولتے وہ اس سے اوور لوڈ کرنے لگا۔ ایک گولی نہیں، 12 گولیاں شاہویر ملک کے سینے میں اتار دینی تھی۔ اس کی عورت کا نام اپنی زبان سے نکالا، اس کی عزت، وہ بھی ایک سردار کی بیوی۔
سردار ساویار خانزادہ کی عورت اور دایاں ہاتھ کھڑکی سے نکالے پسٹل سے آسمانی فائر کرنے لگا۔ عائش لٹھا چہرہ لیے بیٹھی رہی، دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا، جسم پر قیامت خیزی لرزہ طاری ہوا۔ اس مرد کی دہشت سے پہاڑی نہیں، وہ بھی لرزہ اٹھی تھی۔ زاویار خانزادہ کی گاڑی اس کی حویلی کے طویل ترین ڈرائیوے پر آن رکی تھی۔ وہ گاڑی سے نقطہ عائش کی طرف بڑھا تھا۔ عائش کی طرف کا دروازہ کھولتے اسے کلائی سے کھینچتے ہوئے باہر نکالا، چہرہ ڈھکو۔ وہ عائش کی طرف جھکتے غرایا۔ عائش نے اسی لمحے کانپتے ہوئے اپنا چہرہ مکمل ڈھکا۔ زاویار کی آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈورے سے ہراساں کیے ہوئے تھے۔ وہ عائش کی کلائی اپنی آہنی گرفت میں دبوچے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عائش اس کی گرفت میں کھینچتی چلی گئی۔ وہ 4 گھنٹوں کی مسافت 3 گھنٹے میں طے کرتا حویلی پہنچا تھا۔ سورج ابھی تک 9:15 پر تھا۔ وہ عائش کی کلائی جکڑے بھاری قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ عائش اس کی بھاری قدموں کا ساتھ دیتے بھاگ رہی تھی۔ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے وہ مختلف راہداریوں سے گزرتے زنان خانے کے لاؤنج میں داخل ہوا۔ زرکا خانم، تبانہ خانم، مرینا خان انہیں دیکھتے کھڑے ہوئے تھے۔ تبانہ خانم عائش کو دیکھتے نگاہیں چرا گئی تھی۔ یہی حال زرکا خانم کا تھا۔ وہ لوگ عائش سے نگاہیں ملانے کے قابل نہ رہے تھے۔ زاویار خانزادہ کے قدم تبانہ خانم کو دیکھتے رکے تھے۔ تبانہ خانم اور زاویار خانزادہ کی نگاہیں چار ہوئیں۔ تبانہ خانم زاویار کی طرف بڑھتے ہمت بھی نہ کر سکی تھی۔ عائش کے ساتھ جو ہوا وہ انہیں مجسم کیا ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ کے سینے سے لگے ارتضیٰ خان کے زندہ ہونے کی خوشی بھی منا نہ سکی تھی۔ زاویار خانزادہ مضطرب نگاہوں سے تبانہ خانم کو دیکھتا رہا۔ عائش کی کلائی پر اس کی گرفت مضبوط ہوتی رہی۔ عائش اس کی فولادی گرفت پر اپنی سسکیاں حلق میں گھونٹ گئی تھی۔ کلائی تھی اس کی گرفت میں ٹوٹ رہی تھی۔ وہ تھا بے رحم بنا اس کی کلائی پر اپنی گرفت مضبوط کیے جا رہا تھا۔ زاویار کچھ پل تبانہ خانم کو دیکھتا رہا، پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تبانہ خانم سر دونوں ہاتھوں میں گرائے صوفے پر گر سی گئی تھی۔ مرینا خان تیزی سے تبانہ خانم کی طرف بڑھی تھی۔ یہ کیا ہو گیا ہم سے؟ ایک معصوم لڑکی پر اتنا ظلم، اتنی زیادتی کیسے؟ ہم سب اتنے ظالم بن گئے۔ کیسے اس لڑکی کا دن رات تذلیل کیا؟ اس کا بھائی اسے بنا کسی قصور کے سزا دیا۔ ہم کیسے خود کو معاف کرے گا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ مرینا خان ان کے قریب بیٹھی اس کی پسینے سے بھیگی ہتھیلیاں مسل رہی تھی۔ زرکا خانم پتھرائی کیفیت میں کھڑی تھی۔ عائش اب تک جب تک قصوروار تھی انہیں اپنا ہر عمل جائز لگا تھا۔ عائش اس سے بھی زیادہ برے سلوک کی مستحق تھی، مگر جب وہ قصوروار تھی ہی نہیں تو اب وہ کیسے اپنے ہی ایکٹ کو جسٹیفائڈ کرتی؟ ان کا ارتضیٰ خان تھا، خان زندہ تھا۔ اذان ملک نے اسے کوئی تکلیف نہ دی تھی۔ عائش اور اس کا بھائی معصوم تھے۔ اب کیسے وہ عائش سے نگاہیں ملا سکتی تھی؟ درد پہلو سے ہوتے سینے میں اٹھنے لگا تھا۔ زرکا خانم بے حال سی ہوتے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کاش وقت پیچھے چلا جاتا، عائش کو خود میں معاف کرنے کا حوصلہ رکھ پاتی، آج وہ یوں نادم نہ ہوتی۔ زاویار خانزادہ کمرے میں داخل ہوتے اپنے پسٹل کو پھر سے گولیوں سے بھر رہا تھا۔ عائش دیوار کے ساتھ لگی اسے ساکت نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سامنے کھڑا تھا، ہر جذبے سے آری بے رحم آنکھیں لیے پسٹل فل کرتے وہ عائش کی طرف بڑھا۔ اس کے گرد دونوں ہاتھ جمائے اپنی خون اتری آنکھیں عائش کی آنکھوں میں گاڑی۔ عائش کی ہراساں نگاہیں بھیگتی چلی گئیں۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ مقابل پھر سے اسی کے لیے بے رحم ہو گیا تھا۔ باہر مت آنا، جب تک میں نہ کہوں تم باہر نہیں آؤ گی۔ وہ عائش کی گردن پر پسٹل رکھ گیا تھا۔ عائش نے اسی لمحے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے جانتی ہو نا تم؟ وہ پسٹل کی نوک کا دباؤ اس کی گردن پر بڑھانے لگا۔ اس کی آواز ہڈیاں چٹخانے جیسی سرد تھی۔ ہاتھ اور گردن کی نسیں ابھرتے باہر آنے کو تھی۔ سیاہ کلی جیکٹ سے سیاہ سینڈو سے نظر آتا اس کا جلا ہوا سینہ سرخ تھا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ پستول کی ٹھنڈی نال عائش کے گال میں کھپ گئی۔ عائش سانس بھی نہ لے سکی تھی، سارا بدن کانپنے لگا تھا۔ وہ اس بات میں گردن ہلانے لگی، آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے۔ زاویار خانزادہ پیچھے کو ہوا، میرا ضبط مزہ مانا۔ وہ پسٹل کی نوک اپنی کنپٹی پر رگڑ رہا تھا۔ وہ رو کر اس کا ضبط آزماتی رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کے دل کو کچھ ہوا تھا، باہر مت آنا۔ وہ پیچھے ہٹتے کہہ رہا تھا۔ عائش اس بات میں گردن ہلاتی چلی گئی تھی۔ وہ جو کہتا وہ مان تو لیتی تھی۔ آخر وہ کیوں اتنی سختی کر رہا تھا؟ تم اتنی سیدھی نہیں ہو، تم ہمیشہ وہی کرتی ہو جس سے میں روکوں۔ میرے رومیو ٹائٹان کو مار دیا تم نے ظالم عورت۔ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ عائش دم بخود اسے دیکھ رہی تھی۔ آج پھر سے اس مرد کو دورہ کیوں پڑ گیا تھا؟
وہ جان پاتی تو جانتی وہ اس سے اس کی بے رحمی یاد دلا رہا تھا، وہ جان پاتی تو جان لیتی وہ کمزور پڑ رہا تھا، تم میری کبھی بات نہیں مانتی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا مدھم سا سانس لے رہا تھا، سے آنکھوں میں سرخی کی حدت تھی، اور وہ ہنس رہا تھا۔ میں نہیں آؤں گی باہر، میں نہیں آؤں گی باہر، جو آپ کہیں گے وہی کروں گی، وہ لرزتے لبوں سے بولی۔ یقین نہیں تم مجھے تم پر سفاک عورت، وہ تندہی سے کہتے اس کی طرف بڑھا۔ آج دیوار میں سمائی تھی، وہ خود اس وقت سفاک لگ رہا تھا۔ ہر بار تم نے کچھ نہ کچھ ایسا کیا، میں نے تمہیں معاف کیا، تم میری پناہوں میں میری حویلی سے بھاگی، میں نے تمہیں معاف کیا، تم نے ارتضیٰ خان کے قتل کے ثبوت چھپائے، میں نے معاف کیا، تم نے مختلف دوائیاں لیتے میری آنے والی نسل کو اس دنیا میں آنے سے نہیں دیا، میں نے معاف کیا، تم نے میرے رومیو ٹائٹان کو مارا، میں نے معاف کیا۔ وہ پسٹل اس کی پسلیوں میں رکھے ہوئے اس کے گناہ یاد کرا رہا تھا۔ عائش مقابل سے مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ڈر کیوں رہی ہوں؟ ڈرنا تو مجھے چاہیے، تم بے رحم ہو، میں نہیں۔ رومیو ٹائٹان کو مار دیا تم نے، وہ شدید ہرٹ لگتا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، گردن جھکائے، پسٹل اپنی پیشانی پر رکھے ہوئے تھا۔ کیسے مارا تھا تم نے؟ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگا؟ وہ گردن اٹھائے پوچھ رہا تھا۔ یہی تو جاننا تھا، وہ اس سے ڈرنے کی کیسے اتنی جاندار ایکٹنگ کر لیتی تھی۔ ابھی وہ مردے کی مانند لٹھا چہرہ لیے کھڑی تھی، مگر جب بے رحمی کرنے پر آ جاتی تو کر جاتی۔ عائش اس کی طرف بڑھی، وہ دم ساتھ گیا، وہ سراپا سحر تھی، ایسے جیسے پڑھ کر پھونک دیتی تھی۔ وہ ٹرانس زدہ ہو جاتا تھا۔ وہ اس کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھتے زاویار کی گود میں اپنے ہاتھ رکھ گئی۔ وہ اسی وقت ان ہاتھوں کو اپنی پیشانی سے ٹکا گیا۔ عقیدت، محبت، جنون، اضطرابی سے وہ اس کے ہاتھوں کو پیشانی سے لگائے رہا۔ رگو جاں میں سکون اتر گیا تھا۔ وہ ان نیلی آنکھوں میں کسی دوسرے کے لیے جذبے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس عورت کے لبوں سے کسی دوسرے مرد کا نام نہیں سن سکتا تھا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا، میرے بھائی کو معاف کر دیا زاویار۔ میں اب کیسے آپ کے مخالف جا سکتی ہوں؟ جس مرد نے اپنے بھائی کے قتل کو بھلا دیا، میں کیوں اس مرد کا حکم نہیں مانوں گی؟ وہ بھیگی آواز میں کہہ رہی تھی۔ زاویار اس کی طرف دیکھ نہیں سکا تھا۔ زاویار کا ہاتھ کپکپانے لگا، اس نے گہرے گہرے سانس لیے۔ وہ مزید غلطیاں کر چکا ہے، وہ جان چکا تھا، سب کچھ پھر سے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ تکان زدہ سانس لیتے وہ بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکی تھی، پسٹل والا ہاتھ بیڈ سے نیچے لٹکا تھا، سانس دھونکنے کی مانند چلنے لگا تھا۔ وہ خود کو برباد کر چکا ہے، وہ جان چکا تھا۔ ادھر آؤ، زاویار نے بھاری آواز میں سے پکارا۔ عائش اس کی طرف بڑھی تھی، وہ اسے خود سے سختی سے لپٹا گیا تھا۔ وہ سینے سے لپٹی اس کے دھڑکنوں میں دھڑکتی رہی۔ سکون پھر بھی غارت رہا، وہ اس سے لپٹی تھی اور وہ بے سکون تھا۔ عورت تو ایسی ہونی چاہیے جو نرم دل ہو، وہ ایسی ہونی چاہیے جو چونٹی کو بھی نہ مار سکے۔ تم نے میرے رومیو ٹائٹان کو مار دیا، کیسے؟ عائش کے بالوں کو گدی سے دبوچے اس کا چہرہ اپنے روبرو کیا۔ عائش سے کیا کہتی؟ وہ کچھ نہ کہہ سکی تھی۔ وہ اپنے رومیو ٹائٹان کو آج کیوں یاد کر رہا تھا؟ 2 مہینوں بعد آج کون سی قیامت آئی تھی جو یہ مرد بدل گیا تھا؟ میں آپ کو سزا دینا چاہتی تھی، آپ پر اختیار نہ تھا۔ میں نے رومیو ٹائٹان کو مار دیا، مجھے لگا میں کبھی پکڑی نہ جاؤں گی۔ وہ اسے سچ بتا رہی تھی۔ یعنی تمہیں میرا خوف تھا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، مقابل کے جواب سے ذرا تشفی نہ ہو سکی۔ تب نہیں تھا، تب مجھے آزاد ہونا تھا، مگر اب ہے، کیونکہ اب میں آپ کی قید دل سے قبول کر چکی ہوں۔ میں اب جینا چاہتی ہوں، وہ دھیرے سے کہہ رہی تھی۔ اب کیوں جینا چاہتی ہو؟ دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ کہے وہ اس کا پسندیدہ مرد ہے، اس کا دل دوسرے مرد کی طرف سے بدل چکا ہے۔ وہ خوش فہم ہونے لگا۔ میں ہر امید کھو چکی ہوں، اختتام ہو یا شروعات، ازل ہو یا لازوال، میرا ہر راستہ آپ تک ہی جاتا ہے۔ میں چاہوں بھی اب آپ کے حصار میں آپ کی منشا کے بغیر سانس نہیں لے سکتی۔ خدا کے بعد آپ میرے جسم و جان کے مالک ہیں۔ میں وہ قیدی ہوں جس کی زنجیریں آہنی ہیں، جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی۔ عائش نے سیاہ آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ زاویار کی رنگت تاریک ہونے لگی، اسے اس عورت سے مزید خوف محسوس ہوا۔ زنجیریں تو ابھی آہنی ہی تھی، مگر مقابل نے ان زنجیروں کو توڑنے کی کوشش کی تو وہ کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کر سکے گی، کر کے تو دکھائے، وہ اس عورت کی جان لے گا۔ وہ تخیہ کرتے اسے خود سے دور کر گیا تھا۔ اٹھ کر بیٹھتے پسٹل کی نال اپنی گردن پر سہلائی، گردن ترچھی کرتے سیاہ سرخ آنکھیں ڈریسنگ کے مرر میں گاڑھی۔ ابھی تو اس کی زبان کھینچنی تھی، جو اپنی زبان سے اس عورت کا نام لے رہا تھا۔ وہ کھڑا ہوتے عائش کی طرف بڑھا، اسے بازو سے کھینچتے بیڈ سے اتارا اور وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔
ड्रेसिंग रूम के सोफे पर इसे धक्का दिया। आयश सीधी होती इसे मुतग़िर निगाहों से देखे गई। निकलना मत जब तक मैं ना आऊँ। मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की ऐसा हाल करूँगा कि ता क़यामत याद रखोगी। वो उसकी तरफ बढ़ते झुकते हुए बोला, पेशानी पर दहकते लब रखे। आयश इसे उलझन भरी निगाहों से देखे गई। धमकी सफाक थी या लम्स वो मुआवजा न कर पाई थी। वो आयश के गाल पर नरमी से हाथ रखे कुछ पल इसकी आंखों में देखता रहा, फिर कमरे से निकल गया। आयश सीधे होते पांव ऊपर समेट गई। बाहर क्या हो रहा था? इससे क्या? ज़ावियार के हुक्म की पासदारी हर हाल में करनी थी। वो पुख्ता इरादा करते घुटनों में चेहरा दे गई थी। ये तन वक्त मुस्कुरा गया था। कुछ देर के बाद इस लड़की की सोच ये न रहती थी। ज़ावियार खानज़ादा पिस्टल पकड़े मर्दाने की तरफ तेज़ी से बढ़ा। मर्दाने में दाखिल होते वो तेज़ी से शाहवीर की तरफ बढ़ा था। शाहवीर भी सोफे से उठते पिस्टल का चैम्बर खींचे ज़ावियार पर तान गया था। दोनों एक दूसरे पर पिस्टल ताने खड़े थे। आलियान खान जब से मुठियां दबोच गए। इर्तिज़ा खान सोफे पर बैठा सुर्ख सर निगाहों से ज़ावियार खानज़ादा को देख रहा था। सफ़ेद शलवार कमीज़ पर केमिकल कलर की शॉल कंधों पर डाले हुए था। वो इस तरह भी अंदाज में अपनी एक टांग हिला रहा था। इसके भाई ने इसे 2 महीने क्यों कैद किया? वो अभी तक इस राज से अनजान था। इसके भाई की कोई दलील, कोई माफ़ी इसे कबूल न थी। 2 महीने इनकी कैद इन 8 माह के कैद से बदतर थी। ये कैद इसके अजीज जान भाई ने दी थी। बेयकीनी सहना कितना दर्दनाक था। कैसे कैसे अजाब सहे थे। मेरी ही हवेली में बैठी मेरी बीवी का नाम लेने की तुम्हारी जुर्रात कैसे हुई? ज़ावियार खानज़ादा फूलती रगों के साथ और राया। बीवी? इर्तिज़ा खान उलझन ज़दा होते सीधा हुआ। बीवी नहीं, बनी। शाहवीर ने ज़ावियार के सीने पर पिस्टल ठोकते इसे याद दहानी करवाई। बनी? इर्तिज़ा खान पर जैसे पहाड़ गिरे थे। वो सोफे से उठता खड़ा हुआ। आलियान खान शाहवीर और ज़ावियार खानज़ादा के बीच चट्टान की मानिंद हायल हुए थे। ज़ावियार, मुझसे बात करो पहले। इर्तिज़ा खान जिंदा है। तुमने 2 महीने क्यों छुपाया? आलियान खान के सवाल पर ज़ावियार खानज़ादा आंखें इर्तिज़ा खान की आंखों में से टकरा गई थी। वो सरसुख निगाहों से ज़ावियार को देख रहा था। दिलो दिमाग लफ्ज़ बनी में अटका हुआ था। सब जवाब दूंगा। पहले जलील इंसान के सीने में अपनी पिस्टल की गोलियां उतारनी है। जो मेरी औरत, मेरी आयश का नाम अपनी गलीज़ जुबान से ले रहा है। जुर्रात कैसे हुई इसकी? ज़ावियार खानज़ादा दहाड़ते हुए पिस्टल से कई फायर कर गया। अगर आलियान खान बर वक्त ज़ावियार की कलाई को ऊपर न करते, वो शाहवीर खुद का बचाव न करता। गोलियों से इसका सीना दागा जाना था। इर्तिज़ा खान को ये गोलियां अपने सीने पर बरसती हुई महसूस हुई थी। मेरी आयश, मेरी बीवी, ये लफ्ज़ याद करते वो अपना सीना मसलते सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठा। इसका भाई इसकी मोहब्बत का कातिल निकला। इसका सीना चीरने वाला इसका भाई था। वो आंखों में टूटे कांच की किरचियां लिए ज़ावियार खानज़ादा को देख रहा था। शाहवीर मलिक ने सीधे होते पिस्टल ज़ावियार पर तान ली। इससे पहले वो फायर करता आलियान खान शाहवीर के सामने आन खड़े हुए। दोनों ही जुनूनी, दोनों ही पागल हो रहे थे। बात अगर नीली आंखों वाली औरत पर आती, वो दोनों मर भी सकते थे, मार भी सकते थे। इर्तिज़ा को तुमने ही भाई की कैद से छुड़वाया था। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, मगर मेरी हवेली में मेरे ही बेटे को मारोगे, ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। आलियान खान जब से बोलते शाहवीर की आंखों में आंखें गाड़े हुए थे। गर्दन तिरछी करते ज़ावियार खानज़ादा को तंबीही निगाहों से आगे बढ़ने से रोका था। ज़ावियार खानज़ादा मर्दान खाने में चक्कर लगाते अपनी ग़ज़ व ग़ज़ब पर काबू पाए हुए थे। देखते ही देखते मर्दाना गोलियों की खतरनाक गूंज से गूंज उठा था। ये इसकी गहरत, इसकी मर्दाना अना पर वार था। कोई इसकी हवेली में इसकी औरत का नाम ले, वो इसे गोली भी मार ना सके। मेरे हाथों को भी मेरी ही वर्दी ने बांध रखा है, वरना खुदा कसम मेरी दी गई मौत से मौत भी डरती है। शाहवीर ठंडे लहजे में कहते अपना पिस्टल वाला हाथ नीचे कर गया। ज़ावियार खानज़ादा दांत पर दांत जमाए शाहवीर के मुकाबले आन खड़ा हुआ था। वो पिस्टल दूर उछाल गया था। दो मुझे, मौत में भी देखूं मौत कैसे डरती है। एक बात याद रखना, मेरे मरने के बाद भी तुम मेरी आयश की परछाई तक भी नहीं पहुंच सकते। ज़ावियार ने मेज पर एक टांग रखते शाहवीर की आंखों में अपनी लहू छलकाती आंखें गाड़ी। शाहवीर मलिक भी अपनी पिस्टल दूर उछाल गया था। मुकाबले को मौत देना इसकी जिंदगी की अव्वलीन तरजीह थी। इसका जुनून था। पिस्टल जब तक हाथ में रहती वो ज़ावियार का कत्ल कर सकता था। जानते हो क्यों? तुम मेरे मरने के बाद भी मेरी बीवी की परछाई को भी नहीं छू सकते। ज़ावियार खानज़ादा ने सजाई अंदाज में आईब्रो झुकाए। वो एक कबायली सरदार की बेवा होगी। मेरी बेवा को कभी कोई तुम्हारी मलकियत में नहीं जाने देखा। सिर्फ निकाह नहीं किया था, बल्कि दुश्मनी ख़त्म करने के एवज़ पूरे जिरगे के सामने से अपनी सुपुर्दगी में लिया था।
जावियार खानज़ादा एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए शाहवीर मलिक को देख रहा था। मुकाबल के लहजे में हक मलकियत का गुरूर था। शाहवीर का चेहरा धुआं धुआं था। शाहवीर का दिल भट्टी में सुलगने लगा था। जिस पर हक मलकियत जता रहे हो, इसे तुमने बहुत तकलीफ पहुंचाई है। इस पर हाथ उठाते रहे हो, जिसे तुमने अपनी सुपुर्दगी में लिया था। इस पर हक जताने के तुम काबिल नहीं हो। तुम इसे डिजर्व नहीं करते। शाहवीर इस सजाइया मुस्कुराया। जो भी करो, मेरी बीवी है, कुछ भी कर सकता हूँ। इसके साथ तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले? जावियार ने भड़कते हुए शाहवीर की बात काटी थी। इसके घर वालों को ये जतलाया कि तुमने इसका खून कर दिया। शाहवीर रुका नहीं था। बीवी है वो, मेरी मेरी बीवी। एक ही बात, एक ही तकरार से आंखों में हक मलकियत का गुरूर। शाहवीर शिद्दत से ख्वाहिश करने लगा कि इसका दिल बरहना होता, ताकि सबको पता चलता कि कैसे इसके दिल के जख्म मुकाबल उधेड़ रहा था। सीने में वो अपने लफ्ज़ों से खंजर मांग रहा था। वो किस और की है, ये सच्चाई वो मानने से इनकारी था। वो नहीं मान सकता था आयश मलिक किसी और की थी। इर्तिज़ा खान जावियार खानज़ादा को देखते अपना निचला लब दांतों तले दबाए हुए था। सीने में धड़कता दिल शिद्दत से जलने लगा। जावियार खानज़ादा ने गर्दन तिरछी करते इर्तिज़ा खान को देखा। इन जख्मी निगाहों का कोई दर्द जावियार के दिल पर असर न कर सका था। बात जब आयश की आ जाए तो हर रिश्ता इसके लिए बेमायने था। सी आंखों में इर्तिज़ा खान के लिए कोई जज्बातियत ना रही थी। हर जज्बा, हर ताल्लुक बरतरफ हो गया। वो तंबीही निगाहों से इर्तिज़ा खान को देखता रहा। इसकी बीवी का नाम अब भी वो जुबान पर ना लाए। वो इर्तिज़ा को स्याह आंखों से देख नहीं रहा था। स्याह आंखें से वो काट रहा था। जब इर्तिज़ा जिंदा है तो वनी की हैसियत ख़त्म हो गई। अब आज तुम्हारी नहीं रहेगी। ये फैसला कौन करेगा? तुम मेरे इलाके में खड़े होकर मेरी हवेली में खड़े होते। जावियार खानज़ादा नफरत से फुक्कारते पीछे हुआ। इस चेहरे से शदीद नफरत थी। वो इसे इतने करीब से नहीं देख सकता था। आलियान खान अपनी पेशानी मसलते दोनों को देख रहे थे। वो खून खराबे से खौफ खा रहे थे। ये जंग छुड़ जाती तो कबायली जंग छुड़नी थी। बात दो लोगों के दरमियान ना थी। आयश को पूरे कबीले के सामने बनी में लिया गया था। ये फैसला आयश करेगी जब वो जानेगी इर्तिज़ा जिंदा है। वो कभी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। मैं इसे जानता हूँ, तुम इसे नहीं जानते। शाहवीर की बात पर जावियार के सीने में आग भड़की। वो खाकसर हुआ था। जावियार आगे को आया। शाहवीर की आंखों में अपनी खून आलूद आंखें गाड़ी। वो मुझसे बेहद मोहब्बत करती है, जान वारती है मुझ पर। एक बीवी से भी कहीं ज़्यादा मुझे चाहती है। नीली आंखें मुझ पर कुर्बान है। वो मेरे साथ इस दुनिया ही में ही नहीं, अगले जहान में भी रहना चाहती है। तहज्जुद में भी मेरा साथ मांगती है। वो मुझे इतना चाहती है। एक बीवी को इसके शौहर से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। तुम्हारा इसे जानने का दावा गलत है। वो शाहवीर को चुपती निगाहों से देखता ठंडे लहजे में कहता रहा। शाहवीर मलिक की गर्दन में गिल्टी उभर कर मादूम हुई। वो लड़खड़ाया था। इसने पीछे को होते ना महसूस अंदाज में सोफे का सहारा लिया। चेहरा ऐसा हुआ जैसे लट्ठा। वो आयश मलिक की इसकी मोहब्बत नहीं भूल सकती थी। वो इसकी मलकियत ना थी, मगर इश्क मोहब्बत के सारे जज्बे इसकी मलकियत थे। कोई दूसरा इन जज्बों पर डाका नहीं डाल सकता था। जावियार की ज़िर्क निगाहें इसका अहाता करती रहीं। जावियार खानज़ादा का दिल सुलगती लकड़ी की मानिंद जल रहा था। कोई दूसरा मर्द इसके सामने खड़ा होकर इस औरत के लिए अपनी तड़प जाहिर करे। ये ऐसा था जैसे कोई इसे भरे मजमुए में इसके दिल पर जूते बरसा रहा हो। इस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाती जाए। वो बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि आयश के हवाले से वो मज़ीद गलतियाँ नहीं कर सकता था। इसे खुद पर जब्त करना ही था। इसने अंगूठे से अपनी पेशानी सहलाई। इर्तिज़ा खान सर झुकाए अपने बाल मुट्ठियों में दबोचे हुए था। जावियार की बातें इससे सहन नहीं हो रही थी। आग की लपेटें सी इसे अपने गिर्द भड़कती महसूस हो रही थी। नया नया जख्म मिला था, इसलिए सीने के ऐन वस्त में दर्द हो रहा था। अपने भाई का दिया जख्म बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं आयश से मिलना चाहता हूँ। मेरे सामने ये सब कहेगी, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो जो कहेगी मैं वही करूँगा। इसकी मर्जी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं होगा। शाहवीर ने मुस्तहकिम लहजे में कहते शर्त रखी। जावियार खानज़ादा की आंखें तैश से सुर्ख हो गई थी। वो गर्दन चुकाए खुद पर काबू पाने लगा। जब गर्दन उठाई तो वो मुस्कुराया। हसद, नफरत जलते दिल पर वक्ती तौर पर काबू पा गया था। बैठो, बैठकर बात करते हैं। वो शाहवीर के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। शाहवीर कुछ देर खड़ा रहा, मगर बात आयश मलिक की थी। जब इतनी देर से सीने पर चढ़ के सहन कर रहा हो, कुछ देर और सही। वो जावियार खानज़ादा के सामने बैठ गया। वो दोनों एक दूसरे को भस्मशुदा निगाहों से देखते रहे। पहलू में धड़कते दिल जलते रहे।
بات اس عورت کی تھی جس پر دنیا وار دی جائے، جان تو تھی ہی اس عورت کی، وہ نہیں تو سانس نہیں۔ آلیان خان ارتضیٰ کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ زاویار خانزادہ نے اپنی پین کی جیب سے لائٹر سگریٹ نکالا، انگلیوں میں دبا سگریٹ ایسے ہی چلتا رہا جیسے وہ خود جل رہا تھا۔ بات یہ ہے کہ تم میرے علاقے میں میری حویلی میں بیٹھے، اپنے گھر میں کتا بھی شیر ہوتا ہے۔ جانتا ہوں، آگے کہو۔ شاہویر ملک کہتے صوفے کے پشت سے ٹیک لگا گیا تھا۔ زاویار سر کو جھکاتے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلنے لگا، ابھی لبوں سے نہ لگایا تھا مگر جلتا سگریٹ بجھا رہا تھا۔ جو آگ سینے میں جل رہی تھی وہی کافی تھی۔ کتے میں بھی فرق ہوتا ہے، بد نسلی اور اعلیٰ نسل کتے۔ بد نسلی کتا کہیں بھی گھسا آتا ہے، بلاخر وہ کتے کی موت مر جاتا ہے۔ زاویار خانزادہ مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا۔ آلیان خان ضبط سے دونوں کو دیکھتے سگار سلگا گئے تھے۔ جذبات تربیت غصے سے وہ کام نہیں لے سکتے تھے۔ جذباتیت غصے سے وہ کام نہیں لے سکتے تھے۔ سامنے بیٹھا ان کا بیٹا 31 سال کا مرد تھا۔ وہ جذباتیت غصے سے قابو نہ آتا۔ بات پھر غیرت، پھر عزت غیرت کی عورت پر آن ٹھہری تھی۔ جب بات عزت پر آ جائے تو ہر جذبہ، ہر روایت، ہر رشتہ سیاہ تھا۔ تم تو جانتے ہو کہ اپنے گھر میں کتا شیر ہوتا ہے، یہ نہیں جانتے کہ ہمارے پہاڑوں کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ پاسداریاں، کچھ روایات ہوتی ہیں جو ہمارے خون میں گھٹی کی طرح پروان چڑھتی ہیں۔ یہ شہر نہیں ہے جہاں اپنی عورتوں کو کسی کے بھی سامنے آنے دیا جائے۔ عائش میری بیوی ہے، میری عزت، وہ تو ہمارے سامنے آئے یا کسی بھی غیر مرد کے سامنے آئے، میری عزت پر یہ بڑا کاریوار ہوگا۔ میں تو مر ہی جاؤں گا۔ وہ ایک پل کے لیے رکا تھا، لائٹر سلگائے، اپنی انگلی جلتے لائٹر پر رکھ گیا۔ آلیان خان منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پہلو بدل گئے۔ ان کا بیٹا پاگل پن کی ساری حدیں پار کر رہا تھا۔ سمجھنے کی کوشش کرو، اس پر تمہاری نظر بھی پڑے گی تو مجھے دنیا میں ہی جہنم مل جائے گی۔ میں گناہ گار ہو سکتا ہوں، ہو سکتا ہے اگلے جہان میں مجھے جہنم مل جائے، مگر یہاں تو نہیں نا۔ آخری الفاظ کہتے اس کے لہجے میں بے بسی جھلک پڑی تھی۔ شاہویر ملک بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، آنکھیں شدت گریہ سے سرخ ہوتی رہیں۔ اس جہنم میں وہ جی رہا تھا، اس کا کیا؟ سامنے اس کا رقیب بیٹھا تھا، وہ بزخ میں نہ جلے کیسے ممکن تھا؟ ہوں گے تمہارے پہاڑوں کے روایات، کچھ اصول۔ میرے اصول کہتے ہیں کہ ونی ایک فرسودہ رسم ہے جسے جڑ سے کاٹ کر پھینک دینا چاہیے۔ ارتضیٰ زندہ ہے تو ونی ختم۔ شاہویر ملک دو ٹوک لہجے میں بولتے لفظ چبا کیا، ہو گئی ونی کی رسم ختم، آگے بولو۔ زاویار خانزادہ نے صوفے پر سیدھے ہوتے کہا، جلے ہوئے انگوٹھے سے پیشانی رب کی۔ ونی ختم یعنی عائش سے تمہارا نکاح ختم۔ زاویار خانزادہ، شاہویر میز پر مکہ مارتے غرایا۔ زاویار خانزادہ صوفے کی سطح پر سر رکھے انگوٹھے سے پیشانی مسلتا رہا۔ آلیان خان کی رنگت اب سرخ ہونے لگی تھی، وہ شاہویر ملک کی باتوں پر خون کے گھونٹ پی رہے تھے۔ ارتضیٰ خان جھٹکے سے اٹھتے مردان خانے سے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ زاویار نے گردن ترچھی کرتے سے دیکھا، صرف جلتی نگاہیں اس کی پشت پر تھی۔ داخلی دروازے کے اس پار وہ عورت تھی جسے وہ دل میں بسائے ہوئے تھا۔ ارتضیٰ خان اس عورت کو احترام کی نگاہوں کے علاوہ کسی بھی نگاہ سے دیکھے اسے سہن نہیں تھا۔ ایسے نہیں ہوتا شاہویر جو تم کہہ رہے ہو۔ عائش سے زاویار کا نکاح ہوا ہے، شرعی طریقے سے نکاح ہوا ہے، قانونی اور شرعی لحاظ سے عائش زاویار خانزادہ کی بیوی ہے۔ مصطفیٰ ملک نے پورے قبیلے کے سامنے جرگے میں اپنی بیٹی کو زاویار کی سپردگی میں دیا تھا۔ عائش نے اپنی مرضی سے یہ نکاح کیا ہے۔ آلیان خان نے رسانیت سے اپنی بات مکمل کی، طلاق تو ہو سکتی ہے نا؟ شاہویر کی آواز اونچی ہوئی تھی۔ تم سچ میں یہاں کی روایت سے واقف نہیں ہو شاہویر ملک؟ اگر واقف ہوتے تو یہ بکواس نہ کرتے۔ زاویار خانزادہ حلق کے بل دہاڑتے ہوئے صوفے سے کھڑا ہوا، میز سے ایش ٹرے اس نے اٹھا لی تھی۔ شاہویر ملک بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ آلیان خان تیزی سے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھتے اسے کندھوں سے تھام گئے تھے۔ طلاق دینے سے پہلے میں اسے گولیاں مار دوں گا، اس کی لاش تک کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ زاویار نے جھٹکے سے اسے خود کو آلیان کی گرفت سے چھڑوایا تھا۔ ایشٹری اٹھا کر اس نے پوری قوت سے زمین پر ڈے ماری تھی۔ کانچ کی کرچیاں بکھر چکی تھیں۔ شاہویر کو وہ کرچیاں دل میں پیوست ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس پر اپنا حق جتا رہا تھا، یہ حق اس کا تھا۔ اف، وہ بے موت سا مر رہا تھا۔ صرف چند بول سے وہ کسی کی ہو گئی، یہی تو تلخ حقیقت تھی، کسی اور کی وہ تھی۔ زاویار خانزادہ لمبے ڈاک بھرتے شاہویر کی طرف بڑھا۔ ایک پاؤں میز پر رکھتے وہ جھکا، اس کی گردن پیشانی، اس کے پورے وجود کی رگیں ظاہر ہو رہی تھی۔ آنکھیں ایسی جلی
ایسی جیسی غیر انسانی ہو، ہر جذبے سے آ رہی صرف بے رحمی ہی بے رحمی تھی۔ میں بہت غلطیاں کر چکا ہوں، مزید غلطیاں نہ کرنے کے چکر میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں۔ جس کی تم بات کر رہے ہو وہ میری بیوی ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا شاہویر ملک؟ وہ ہذیانی ہوتے کہہ رہا تھا، عائش ایک عورت بھی ہے، زاویار ملک جسے ونی کے نام پر نکاح کے نام پر لیا ہے۔ شاہویر سنجیدگی سے کہتے کھڑا ہوا، اگر بات جرگے کی ہے تو اب پورے قبیلے کے سامنے ہی فیصلہ ہوگا۔ شاہویر ملک ہر لفظ پر زور ڈالتے باہر کی جانب بڑھا۔ زاویار خانزادہ مٹھیاں دبوچے وحشت زدہ چہرہ لیے کھڑا رہا۔ رکو، وہ حلق کے بل گرایا۔ شاہویر ملک اس کی غراہٹ پر رک گیا تھا مگر پلٹا نہ تھا۔ زاویار بھاری قدموں سے شاہویر کے مقابل آیا۔ عائش میری ہے، ہمیشہ میری رہے گی۔ یہ بات تمہیں وقت بتائے گا، تمہاری جان اب بیوی پر ہے، بیوی پر سے وار دی، کیونکہ میں مزید غلطیاں کوتاہیاں بلنڈرز اپنی زندگی میں نہیں چاہتا۔ عائش کے ساتھ جینا چاہتا ہوں، خوش رہنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک آنسو بھی بہائے، یہ زاویار خانزادہ کو گوارا نہیں۔ وہ سینے پر ہاتھ مارتے گرجتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ شاہویر ملک مٹھیاں دبوچے سے دیکھتا رہا۔ جس جرگے کی تم بات کر رہے ہو، اسی جرگے میں بیٹھ کر میں نے دشمنی ختم کی تھی۔ اس دشمنی کو ختم کرنے کے عائش سے نکاح کیا تھا۔ کسی صورت جرگہ میرے خلاف نہیں جا سکتا، تم بیچ میں بھی آئے تو ایسی جنگ چھڑ جائے گی جسے تمہاری سات نسلیں نہیں بجا سکتی۔ تمہاری ساکھ تم پر حرف آئے گا، کیونکہ تم کسی کی عورت کے بارے میں بات کر رہے ہو، وہ بھی یہاں کے سردار کی عورت کے بارے میں۔ میری بیوی، میری عائش۔ وہ گرجتے ہوئے نیلی آنکھوں والی عورت پر حق جتا رہا تھا۔ شاہویر ملک بے سانس سا ہوتا پیچھے ہٹتا رہا۔ لفظ بیوی اسے برچھیوں کی مانند چبھ رہا تھا۔ سینہ لہو لہان ہوا، سانس آنا بند ہوئی۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، تا قیامت انتظار کروں گا۔ ہر بار قسمت ایک ہی انسان پر مہربان نہیں ہو سکتی، شاہویر ملک نے یقین سے کہا۔ مقابل اس کے یقین پر زاویار چل کر خاک ہوا۔ قسمت ہر بار مجھ پر مہربان ہوگی، جانتے ہو کیوں؟ وہ مسکرایا تھا، کیونکہ وہ عورت مجھ پر مہربان ہے، عشق کرتی ہے مجھ سے، اپنے سردار سے ایسا عشق کرتی ہے جیسا اس کا سردار اس سے کرتا ہے۔ وہ شاہویر کے کان میں سور پھونک رہا تھا۔ شاہویر ملک لڑکھڑاتے قدموں سے وہاں سے تیزی سے نکل گیا تھا۔ مزید ایسے لفظ سنتا تو وہ بے جان ہو جاتا۔ زاویار خانزادہ نے اپنی جیب سے موبائل نکالا۔ سرور، میری حویلی سے نکلتے اس ہی شہری کی گاڑی پر فائر کرتے، اس کی گاڑی کو آگ لگا دو۔ وہ فون پر غرایا۔ آلیان نے زاویار کی طرف بڑھتے زاویار سے فون چھینا۔ سرور، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ وہ سرور کو سختی سے حکم دیتے فون بند کر چکے تھے۔ زاویار کی طرف اشتعال بھری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ لب کھینچے میز کو پوری قوت سے ٹھوکر مار گیا تھا۔ میز الٹ کر دور جا گری، میز کا شیشہ چکنا چور ہوا۔ زاویار، تم نے بہت غلطیاں کی ہیں۔ اذان ملک بے گناہ تھا، عائش کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اس کے ماں باپ چپ نہیں بیٹھیں گے، جرگے میں یہ معاملہ اٹھے گا۔ تم کمزور ہو گئے ہو۔ آلیان خان کی بات پر وہ استہزائیاں مسکراتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ میں کمزور نہیں ہوں، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ میں نے اس وقت اذان کی جان بخشی کی، میں نے دشمنی ختم کی۔ عائش کو نکاح میں لینے کی وجہ سے ہی اذان ملک زندہ بچ کر نکلا تھا۔ زاویار نے اپنی پین کی جیب سے بلٹ نکالتے پسٹل لوڈ کی۔ شاہویر کو وہی مارے گا، اسے یقین تھا۔ اس حالت میں اذان کو تمہاری قید سے نکالا گیا تھا، جانتے ہو تم؟ دشمنی ختم کرنے کے لیے عائش سے کیا سلوک کیا، بھولو مت۔ آلیان خان کی بات پر زاویار کی رنگت تاریک ہو گئی تھی۔ وہ نچلا لفظ زور سے دانتوں تلے دبا گیا تھا۔ جو بھی کیا، اس وقت حالات کا تقاضا یہی تھا۔ میرے بھائی کا قتل ہوا تھا، انتقام تو لینا ہی تھا۔ جو بھی ہوا اس میں میرا قصور نہیں تھا۔ وہ سارا قصور حالات پر ڈالتے، پھر سے خود کو ہر الزام سے بری کر گیا تھا۔ اسی بھائی کا انتقام جسے تم نے 2 ماہ قید میں رکھا؟ آلیان خان نے سلگتے ہوئے سوال کیا تھا۔ یہ بھی حالات کا تقاضا تھا بابا جان۔ ارتضیٰ کو کس نے اغوا کیا، کون ہے، سب کے پیچھے یہی پتہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ 2 قتل کیے ہیں آپ کے بیٹے نے۔ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے، سب کچھ میرے کندھوں پر تھا، مجھے سب کچھ دیکھنا تھا۔ زاویار خانزادہ گہری سانس لیتے پسٹل اپنی پین کی جیب میں اڑستے ہوئے کھڑا ہوا۔ ان 2 مہینوں میں تم سب کچھ بھولے ہوئے تھے۔ ارتضیٰ کے آنے کے بعد تمہیں صرف یہی فکر تھی عائش ارتضیٰ کی سچائی نہ جان لے۔ آلیان خان طنزیہ مسکرائے۔ وہ میرا کیا کر لے گی؟ ایسی بات ہوتی اسے ادھر کبھی نہ لاتا۔ روئے گی، تڑپے گی، مجھ سے حساب مانگے گی، دے دوں گا حساب۔ بیوی ہے وہ میری، اور کیا کر سکے گی؟ رہنا اسے ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں ونی کے طور پر جو عورتیں نکاح میں آئیں وہ کسی صورت
چھوڑی نہیں چاہتی۔ بحیثیت سردار میری طاقت میرے نام پر حرف آئے گا، میں اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا، موت بھی آ جائے یہ ناممکن ہے، جرگہ بھی کسی صورت ایسا نہیں ہونے دے گا۔ مصطفیٰ ملک کس منہ سے اپنی بیٹی مجھ سے واپس مانگے گا جو خود میری منتیں کر کے مجھے سونپی تھی؟ وہ کسی صورت مجھ سے دور نہیں جا سکتی، مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں۔ علیان خان اپنے بیٹے کو دیکھ کر رہ گئے تھے، وہ اس کی ڈٹائی پر خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے تھے۔ اس نے جو ارتضیٰ کے ساتھ کیا اسے کوئی شرمندگی نہ تھی۔ تم شاہویر کو کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ عام انسان نہیں ہے، پیسہ ہے، پاور ہے اس کے پاس۔ وہ اسے تنبیہ کرتے کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے پیسے پاور کو یوں چونٹی کی طرح مسل دوں گا، اس پر ایک الزام لگانے کی دیر ہے، عزت کا معاملہ ہے یہ، ایسی آگ بھڑکے گی وہ جل جائے گا۔ وہ علیان خان کے مقابل آیا، میری بیوی کا نام کسی بھی معاملے میں آئے میں برداشت نہیں کر سکتا، مگر اس حویلی میں اور بھی عورتیں ہیں، وہ دہکتے لہجے میں کہتے داخلی دروازہ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ علیان خان نے زاویار کو کندھے سے جکڑے دیوار کے ساتھ لگایا، وہ اس کے قریب آتے اس پر خون اتری نگاہیں جما گئے تھے۔ اپنی ماں بہن کی بات تم نہیں کر سکتے، پھر کس کی کر رہے ہو؟ علیان خان تیش سے گر رہے تھے، وہ کبھی ایسی بات کرے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میری ماں بہن میری بیوی میری عزت ہیں، بابا جان کیسی باتیں کرتے ہیں، میں مر سکتا ہوں، ان پر آنچ نہیں آ سکتی۔ وہ نرمی سے بولتے مسکرایا۔ پھر علیان خان الجھن کا شکار ہوئے۔ مرینا خان زاویار کے لیے گئے نام پر علیان خان جبڑے بھیجتے پیچھے ہوئے تھے۔ عائش سے دل کر رہا تھا زاویار کو گولی مارتے، کیا کروں میں، یہاں بیٹھ کر انتظار کروں، پورا جرگہ میری عورت کے بارے میں بکواس کرے، میں کسی صورت عائش کا نام نہیں اچھال سکتا، تم مرینا کا نام بھی نہیں اچھالو گے۔ علیان خان بھڑکے تھے، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، نہ ایسا کروں گا، مجھ میں اتنی طاقت ہے میں اپنی بیوی کی ڈھال بن سکوں۔ یہ ایسی صورت ہوگا جب میری بیوی پر آنچ آئے گی، جرگہ کسی صورت نہیں بیٹھے گا، اس سے پہلے ہی شاویر کا خاتمہ ہو گیا، وہ کہتے مردان خانہ عبور کر گیا تھا۔ علیان خان کچھ سوچتے صوفے پر بیٹھے تھے، مرینا خان کا کیا کرنا ہے وہ جانتے تھے۔ ارتضیٰ خان کے دیوانہ وار قدموں کا رخ زاویار کے کمرے کی طرف تھا، وہ کسی اور کی ہو گئی جسے مکمل اپنا بنانے کی چاہ کی، وہ اس کے بھائی کی ہو گئی۔ سینے میں ایسا درد اٹھ رہا تھا، الامان، ایسا درد ایسی گھٹن تو قید میں بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ سینہ مسلتے زاویار کے کمرے کی طرف بڑھتا رہا، دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ وہ اسے ایک نگاہ سے دیکھنا چاہتا تھا، اسے عقیدت بھری نگاہوں سے دیکھنا چاہتا تھا، وہ محبوب کی دید کی پیاس بجھانا چاہتا تھا۔ زاویار، دروازے کی کلک کی آواز کے ساتھ صوفے پر بیٹھی عائش نے گھٹنوں سے چہرہ اٹھایا، صوفے سے اٹھتے ڈریسنگ روم سے باہر آئی تھی۔ ارتضیٰ خان کو دیکھتے وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی، 3 منزلہ یہ حویلی سے اپنے سر پر گرتی محسوس ہوئی تھی۔ ارتضیٰ خان کو چکراتی نگاہوں سے دیکھتے دیوار میں جا سمائی، وہ شوق کی کیفیت میں پتھر ہوئی تھی۔ ارتضیٰ خان نے اسے گلابی آنکھوں سے دیکھتے اس کے صدقے اتارے تھے، محبوب کی نگاہوں کو دید ملی تھی، مگر دل وصل کے لیے روتا رہا۔ وہ اس کی اب کبھی نہیں ہو سکتی تھی، وہ ہار نہیں مان سکتا تھا۔ ایک بار تو زاویار کا گریبان پکڑ کر پوچھنا تھا اس نے، کیسے کیا، کیسے اس کی محبت پر ڈاکہ ڈالا؟ سنہرے بالوں والی لڑکی اس کی تھی، تو تم زندہ ہو یا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ وہ جو دیکھ رہی تھی وہ یقین نہیں کر سکتی تھی۔ ارتضیٰ کی گاڑی خود جلتے ہوئے دیکھی تھی اس نے، اذان کو خود گولیاں مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں ارتضیٰ ہی ہوں، میں زندہ ہوں۔ وہ اس کے قریب ہوا، یہ نہیں ہو سکتا، تم ارتضیٰ نہیں ہو سکتے۔ عائش اس کا گریبان مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی، جس کی موت کے بدلے اس نے سزائیں صحیح سے چھو کر دیکھنا تھا۔ او خدایا، ارتضیٰ زندہ تھا، او میرے اللہ، وہ رو رہی تھی، وہ بے یقین تھی، اس کی ہچکیاں بند رہی تھیں، وہ کپکپاتے ہاتھوں سے ارتضیٰ خان کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ ارتضیٰ خان کا دل دھڑکنے لگا، وہ اسے چھو رہی تھی، وہ بے یقین مجسم تھا۔ عائش روتے ہوئے سر نفی میں ہلاتی جا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اسے تھپڑ مار رہا تھا، وہ اسے گالیاں دے رہا تھا، وہ اسے ونی کہہ رہا تھا، اس بیڈ پر اس رات اسے بھمبوڑا تھا۔ وہ روتے ہوئے بیڈ کو دیکھنے لگی، تم ونی میں آئی ہو، تم خون بہا میں آئی ہو، اوقات کیا ہے تمہاری عائش ملک؟ وہ اس پر چیخ رہا تھا، وہ سماعتوں پر ہاتھ رکھے بھیگا سا ہنستی تھی۔ تمہارے بغیرت باپ بھائی نے تمہارا سودا کیا ہے عائش ملک، اتنی حیثیت نہیں ان بغیرتوں کی کہ وہ میرے سامنے کھڑے ہونے کی جرات بھی کر سکیں۔ سب یاد آیا تھا، سب یاد آ رہا تھا، وہ دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی۔ ارتضیٰ خان اس کے قریب کھڑا اسے دیکھتا رہا، یہ منظر اگر زاویار خانزادہ دیکھ لیتا تو اپنے ہی بھائی کی جان لے لیتا۔ اس عورت کے لیے وہ اتنا ہی دیوانہ تھا، اتنا ہی پاگل تھا، جو اس کا ہر ستم یاد رکھے ہوئے تھی۔ وہ عائش ملک تھی جو بدلتی ہواؤں کے ساتھ رخ بدلتی تھی، جو خود سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کر سکتی تھی، زندگی میں ایک بار خود کے آگے اپنے بھائی کو چنا، ہر سانس کے ساتھ وہ پچھتائی تھی،
وہ عائش ملک تھی جو اپنے پورے قد کے ساتھ کسی کے سامنے بھی کھڑی ہو سکتی تھی۔ وہ عائش ملک تھی جس کے حوصلے کے آگے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے تھے، مگر وہ نہیں۔ او خدایا ہی کیا ہو گیا تھا! عائش ملک کی بے رحمی سے وہ شفاق مرد یوں ہی نہ ڈرتا تھا۔ عائش ملک لاچار نہ تھی، عائش ملک ودیع نہ تھی رہی تھی۔ اب کیسا سمجھوتا، اب کیسی لاچاری! او خدایا! خدا کو عائش ملک پر رحم آ گیا تھا، وہی خدا اس سیاہ آنکھوں والے ظالم مرد کے لیے بے رحم ہو گیا تھا۔ ارتضیٰ خان نے عائش کے گال پر اپنی کپکپاتی انگلیاں رکھی تھی، وہ کرنٹ کھا کر رہ گئی تھی۔ پوری قوت سے اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ غرائی تھی۔ عائش، میں وہ نم آواز میں سے پکار بیٹھا تھا، تمہارا بھائی کم تھا میری تذلیل کرنے کے لیے جو تم آ گئے ہو۔ وہ دہکتے لہجے میں حلق کے بل چیخی تھی۔ وہ ونی نہیں رہی تھی، وہ ونی کے ٹیگ سے آزاد ہو گئی تھی۔ وہ ہنس سکتی تھی، وہ رو سکتی تھی، وہ چیخ سکتی تھی۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے ہسیانی چیخ رہی تھی۔ ارتضیٰ شاکڈ سا اسے دیکھ رہا تھا، وہ اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ اتنے مہینوں سے فرسٹریشن گھٹن سے وہ آزاد ہو رہی تھی۔ وہ ہذیانی چیختے ہوئے دیوار کے ساتھ کسٹنے زمین پر بیٹھتے چلی گئی تھی۔ وہ خون بہا میں نہ رہی تھی، اسے آنکھوں والے مرد کی ملکیت نہ رہی تھی، وہ شفاق بے مہر مرد کی نہ رہی تھی۔ وہ شدت گریہ سے رو رہی تھی۔ اب کوئی اس کی تذلیل نہ کر سکے گا، کوئی اسے اچھوت نہ سمجھے گا۔ وہ تنفس سے سر اٹھا سکے گی، وہ جی سکے گی، وہ اس بے مہر شفاق مرد کی گالیاں نہیں سنے گی، وہ اس کے تھپڑ نہیں کھائے گی۔ معاف کرنے کا اختیار اب اس کے پاس تھا۔ وہ ہچکولے لیتے وجود کے ساتھ گھٹنے میں سر دے گئی تھی۔ ارتضیٰ بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ عائش، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ارتضیٰ نے نم آواز میں کہا۔ وہ رو رہی تھی، وہ ہرٹ ہو رہا تھا۔ تم زندہ تھے؟ اگر تم زندہ تھے تو کہاں تھے؟ تم کہاں تھے؟ عائش نے کچھ دیر بعد سر اٹھایا، پرسوز ہچکی لی۔ میں 8 مہینے کسی کی قید میں رہا۔ وہ لوگ میرے بدلے بابا اور لالا سے بھاری قیمت چاہتے تھے۔ وہ بے یقینی سے اسے سن رہی تھی، ہچکیاں بڑھتی گئی۔ اذان نے مجھے نہیں مارا، وہ میرا مجرم نہیں تھا۔ عائش نے اس کی ہی بات پر بلک بلک کر روتی تھی۔ وہ دیوار میں سر پٹکتے روتی رہی۔ ارتضیٰ خان لب بھینچے اس کی حالت دیکھتا رہا۔ وہ ایسی نہ تھی، وہ پہلے سے کافی زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ سنہری رنگت اب مانند تھی، نیلی آنکھوں کی چمک مانند تھی، بس اکڑی گردن آج بھی تنفر سے اٹھی تھی۔ وہ اسے بغیر دیکھتے نم سا ہنس دیا تھا۔ تمہارے بھائی نے مجھے ہر پل سزا دی، تمہارا انتقام وہ مجھ سے لیتا رہا۔ کیا قصور تھا میرا؟ کیا قصور تھا میرے بھائی کا جس کی وجہ سے وہ مہینوں کومے میں رہا؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ارتضیٰ خان شاکڈ ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ نے ایک عورت سے انتقام لیا۔ وہ اپنی گردن رف کرتے نگاہیں چکا گیا۔ زاویار جسے ظالم انسان سے وہ یہی امید کر سکتا تھا۔ ارتضیٰ نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں وحشت سے سرخ تھی۔ 8 ماہ، مگر تم تو 10-11 ماہ سے لاپتہ ہو۔ عائش تحیر زدہ تھی، وہ کیسے اس قید کے دن بھول سکتی تھی؟ 2 ماہ میں اپنے ہی بھائی کی قید میں تھا۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔ عائش ملک مجمد ہوئی، شل پتھر سی، میں نے تمہیں معاف کیا، میں نے اپنے بھائی کا قتل معاف کیا، آج سے تم پر میری جان واری۔ اس کے لفظ یاد کرتے وہ بھیگا سا ہنستی کر رہی۔ وہ اسے بے وقوف بنا رہا تھا، وہ اس کے ساتھ کھیل کھیل رہا تھا، وہ اسے 2 ماہ اس کے کھیل کا حصہ تھے، تاکہ وہ ہمیشہ خود کو ونی سمجھتے اپنا آپ اس کے قدموں کے نیچے وارتی رہے، وہ اعلیٰ ظرف مرد بنا رہے، وہ جو اپنے بھائی کا قتل معاف کرتے اس کے سینے سے لگائے رہا۔ سیانکوں والے مرد کے لیے ہر جذبہ، ہر احساس برطرف ہو گیا۔ وہ تو صرف نفرت، غلط وقت پر صحیح حقیقتیں آشکار ہو رہی تھی۔ قدرت اب اس مرد کے ساتھ نہ رہی تھی، کلام کی ہوائیں اس مرد کے مخالف سمت میں بہنے لگی تھیں۔ وہ جو اپنے ہی جذبے اس عورت سے آج بھی چھپائے پھرتا تھا۔ عائش تلخی سے ہنستی رہی۔ اس ظالم شفاق مرد سے تو گلہ بنتا ہی نہ تھا، قید سے کیسے چھوٹے تم؟ عائش نے اپنی آنکھیں ہتھیلی سے مسلتے ایک اور سوال کیا۔ ارتضیٰ خان اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر افسردہ سی سانس کھینچی۔ جو محسن تھا وہی رقیب بھی تھا۔ شاہویر ملک گردن چکائے بتایا۔ شاہویر؟ عائش کی ہر سانس ٹھہر گئی، نیلی آنکھیں کرب سے گلابی ہوئی۔ شاہویر؟ عائش نے ہچکی لی۔ ہاں شاہویر۔ ارتضیٰ نے گردن چکائے اعتراف کیا۔ دل شولوں میں گرا۔ محبت جذبہ ہی ایسا ہے، کسی تیسرے کے نام پر دل کوئلہ ہونے لگتا ہے۔ عائش ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی۔ ارتضیٰ خان بھی جلدی سے کھڑا ہوا۔ وہ نیلی آنکھوں کی سرخی سے خوف زدہ ہوا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں ہتھیلی سے مسلتی کمرے سے نکل گئی۔ ارتضیٰ خان تیزی سے اس کے پیچھے بڑھا تھا۔ زنان خانے سے اپنے کمرے کی طرف آتے زاویار کے قدم رک گئے تھے۔ وہ سرخ فراک میں سرخی شال گلے میں ڈالے ہوئی تھی، سنہری کرنوں
جیسے بال کھلے تھے، زاویار کے ہاتھ اور گردن کی نسیں رگیں ابھرتے باہر کو آئی تھی۔ اس کے پیچھے ارتضیٰ خان کو دیکھتے زاویار کی رگوں میں دوڑتا خون جام ہوا تھا۔ لوڈ کی ہوئی پسٹل پر گرفت مضبوط کرتے لمبے ڈاک پھٹ کر وہ ارتضیٰ کو بازوں سے جکڑے دیوار سے لگا کیا اپنی پسٹل ارتضیٰ کے سینے پر رکھی۔ جس بھائی کے لیے انتقام کی ہر حد سے گزرا، آج وہ اس کی جان لینا چاہتا تھا۔ نیلی آنکھوں والی عورت کے لیے ہر جذبہ دھڑکتا رہا، باقی جذبے رشتے بے موت مرنے لگے۔ وہ زاویار خانزادہ کا جنون بڑھاتی جا رہی تھی، جس کے بعد صرف زاویار کے لیے موت بچتی تھی۔ گردن ترچھی کرتے عائش سرخ نگاہ ڈالی، وہ اسے بے پردہ مار گئی تھی۔ وہ سہن نہیں کر پایا تھا، وہ اسے دیکھتے نفرت سے نگاہیں پھر گئی تھی۔ زاویار خانزادہ کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ اس عورت سے حساب کتاب بعد میں کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، پہلے ارتضیٰ کو بتا دے وہ کس عورت کی چاہ کر رہا تھا۔ ارتضیٰ خان زخمی نگاہوں سے اپنے بھائی کو دیکھتا رہا، کیسا درد تھا جو سینے کی چمڑی کے اندر اٹھا تھا۔ اس کا بھائی اس کے لیے مر چکا تھا، اب مردوں سے کیا حساب کتاب۔ ارتضیٰ نفرت آمیز نگاہوں سے زاویار خانزادہ کو دیکھتا رہا۔ زاویار خانزادہ اس کی نفرت پر مسکراتا رہا۔ پوری دنیا اس سے نفرت کرے، اسے فرق نہیں پڑتا تھا، بس وہ نفرت نہ کرے۔ وہ نیلی آنکھوں کی نفرت سے ڈرتا تھا۔ عائش بیوی ہے میری، آئندہ اس کے قریب بھی مت نظر آنا، وہ تنبیہی انداز میں کہتے ارتضیٰ کے سینے پر پستول کی ٹھنڈی نال کھبونے لگا۔ تابانہ خانم یہ دیکھتے تیزی سے آگے آئے، زاویار خانزادہ کو دھکا دے کر ہٹایا۔ تم پاگل ہو چکے ہو؟ تابانہ خانم چیخی تھی، وہ اپنے ہی بھائی پر پستل گاڑے ہوئے تھا۔ وہ بے یقین تھی۔ زرقا خانم مرینا خان ملازمہ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اپنے بھائی پر جان دینے والا انسان اپنے بھائی کے سینے پر پسٹل رکھ کر کھڑا تھا۔ بھائی ہے میرا، آج بھی اسے بھائی سمجھتا ہوں، مگر بھائی بن کر رہے، اس عورت کی چاہ نہ کرے جو بنی ہے میری لیے ہی، جس کی پرچھائی تک کو میں نے کسی کو چھونے نہ دوں۔ یہ اس عورت کا غم اپنے دل میں بسائے بیٹھا ہے، اگر یہی اس کے دل کا حال رہا، اسے نکالنے میں مجھے کوئی یار نہیں ہوگا۔ ایک ہی جس میں ارتضیٰ تک پہنچتے پسٹل کی نال پھر سے ارتضیٰ کے سینے پر رکھ دی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا میں عائش سے محبت کرتا ہوں، پھر بھی اس سے نکاح کر لیا؟ ارتضیٰ خان نے زخمی لہجے میں پوچھا۔ وہاں کھڑا ہر فرد دم سادے کھڑا تھا۔ یہ کیسا انکشاف تھا؟ زاویار نے پوری قوت سے کھینچ کر پسٹل کا دستہ ارتضیٰ خان کے سر پر دے مارا۔ خونی خون تھا جو ارتضیٰ کا بہا تھا۔ وہاں کھڑا ہر کوئی بے یقینی سہتا رہا۔ توانا خانم چکراتے ہوئے دیوار کا سہارا لے گئی تھی۔ زرقا خانم تڑپ کر رہ گئی تھی۔ عائش استدعائیہ نگاہوں سے زاویار کو دیکھتی رہی۔ یہ مرد یہی کر سکتا تھا، اس کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون پانی تھا۔ ارتضیٰ خان سر پر ہاتھ رکھے زاویار کو زخمی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ زاویار خانزادہ کا چہرہ سرد و سپاٹ رہا۔ اس نے اس کی عورت کے لیے محبت کا لفظ کہا جو اس کی تھی، اور یہ وہ ساری عمر نہیں بھولنے والا تھا۔ جس بھائی کے لیے وہ انتقام کی ہر حد سے گزرا تھا، آج وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس عورت کی چاہ کر رہا تھا جسے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ زاویار ارتضیٰ کو سرخ آنکھوں سے وارن کرتے پیچھے ہوا۔ تبانہ خانم زرقا خانم تڑپتے ہوئے ارتضیٰ کے قریب آئیں۔ زرقا خانم اپنی چادر کے کونے سے ارتضیٰ کے سر کے خون صاف کرنے لگی۔ ارتضیٰ ان کا ہاتھ چھٹکتے پیچھے ہوا تھا۔ میرے قریب کوئی نہ آئے، ارتضیٰ خان نے کہتے قمیض کی جیب سے رومال نکالتے سر پر باندھ لیا۔ سب خاموش ساکت سے کھڑے تھے۔ دونوں بھائی ایک ہی عورت کی وجہ سے دوسرے کے مقابل آن کھڑے ہوئے۔ بات اتنی چھوٹی نہ تھی، ایسی باتوں پر قتل ہو جاتے ہیں۔ رن زرد زمین نے ہمیشہ فساد برپا کیے ہیں، آج ایک عورت کی وجہ سے دونوں بھائی مقابل آئے کھڑے تھے۔ خون نہ رہا، پانی ہو گیا۔ زاویار ارتضیٰ کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے عائش کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، سیاہ آنکھیں نیلی آنکھوں پر جان وارد کر رہی تھی۔ نیلی آنکھوں میں ہر رنگ بے رنگ تھا، سب سفید تھا۔ امیدیں اس مرد سے خاک تھیں۔ وہ بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ شفاف بے مہر مرد اس عورت کے قدموں میں جھکا تھا، سب جیسے بے سانس ہوا تھا، در و دیوار حیرت زدہ۔ وہ جھک کر اس عورت کے قدموں میں گری شال اٹھا رہا تھا۔ شال اٹھاتے بے حد نرمی سے اس عورت کے گرد اڑائی۔ سنہری کرنوں جیسے بال چھپ گئے۔ جو کچھ کہنا ہے کمرے میں چل کر کہو، ہر بات کا جواب دوں گا، ہر زیادتی کا مداوع کروں گا۔ اس کے قریب ہوتے انتہائی عاجزی سے کہا، وقت گزر گیا۔ بے اتنائی سے کہا، لہجہ اتنا ٹھنڈا کہ زاویار اس کی ٹھنڈک پر فریز ہونے لگا۔ تم جو کہو گی وہی کروں گا، کمرے میں چلو۔ زاویار نے اس کے بازو کو نرمی سے جکڑا جسے وہ بری طرح چھٹک گئی تھی۔ زاویار نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جسے اس نے جھٹکا تھا۔ جب سے زندگی میں آئی تھی ایسے تو اسے کبھی نہیں چھٹکا تھا۔ زاویار خانزادہ کا دل ہرٹ ہوا تھا، وہ شدت سے ہرٹ ہوا۔ عائش کا چہرہ عجیب تھا،
آنکھوں میں لا تعلق کی بیگانگی، وجود ایسا ٹھنڈا کہ گلیشیئر لگتی تھی۔ کمرے میں چلو، یہاں کوئی بات نہیں ہوگی، وہ خود پر ضبط کرتے کہنے لگا۔ اب بات ہی نہیں ہوگی، صرف فیصلہ ہوگا۔ وہ پرسکون سا کہہ رہی تھی، وہ پرسکون تھی، وہ بے چین ہوا تھا۔ فیصلہ؟ کیسا؟ زاویار نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ معافی منگوائے گی، وہ معافی مانگ لے گا۔ ناراض رہے گی، وہ برداشت کر لے گا۔ اپنے ماں باپ سے ملنے کا کہے گی، وہ ملوا دے گا۔ وہ اس کے سر چڑھ کر رہے گی، وہ یہ بھی برداشت کر لے گا۔ اس عورت کا ہر ناز و نخرہ برداشت کر لے گا۔ سیاہ آنکھوں میں وہ سلگتے جذبے لیے یہی سوچ سکا تھا، میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ وہ آگے کو ہوئی۔ زاویار کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بنا کسی ڈر خوف کے سب دم سادھے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ زاویار جیسے مرد کی وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے تھی، سب کا دم سادھنا بنتا تھا۔ فاصلے مٹاتی اور کہتی ہو فاصلے بناؤ گی، کیسے ممکن ہے؟ وہ ہنستے ہوئے اس کے قریب ہو گیا۔ فاصلہ تھا ہی نہیں جو مٹتا، سانس سے سانس ٹکرانے لگی۔ وہ ایک دوسرے کے اتنے قریب کھڑے تھے۔ طاقت چاہیے مجھے، 3 لفظ کہے تھے۔ اب سب کچھ خوف سے ساکت ہو گیا۔ وہ پہلی عورت تھی جو اس حویلی جو طلاق مانگ رہی تھی، وہ بھی سب کے سامنے۔ زاویار خانزادہ گردن جھکا گیا، آنکھوں کی سرخی چھپا لی گئی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں سرخی کے سوا کوئی رنگ نہ تھا۔ یہ تحفہ نہیں جو اتنے آرام سے مانگ رہی ہو۔ وہ گردن اٹھائے مسکرایا تھا۔ 3 لفظ پی لیے گئے تھے مگر رگیں نیلی ہو گئی تھیں۔ تحفہ سمجھ کر ہی دے دو، یا اتنی بھی اوقات نہیں تمہاری؟ سیاہ آنکھوں کی سرخی پر وہ خوف زدہ نہ ہوئی تھی۔ وہ مسکراتا رہا، رگیں نیلی ہوتی گئیں۔ لفظ تمہاری کاٹ کیا تھا؟ تحفہ اپنی اوقات کے مطابق مانگو مجھ سے، ایسے غلیظ تحفے میں بھیک میں بھی نہیں دیتا۔ گڑ گڑاتے ہوئے میرے قدموں میں بھی گر جاؤ گے، پھر یہ والا تحفہ نہیں دوں گا۔ وہ پستل کی نال اپنی کنپٹی پر رکھ گیا تھا۔ وہ جان مانگتی تو دے دیتا، مگر جان خلاصی کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ خلا لوں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں بڑھتی سرخی پر بھی جھکی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی پستل بھی اسے ڈرا نہ سکی تھی۔ جوک اچھا تھا مگر ابھی میرا آنے کا موڈ نہیں۔ چلو کمرے میں چلتے ہیں، کوئی اچھی سی مووی دیکھتے ہیں، تمہارا موڈ فریش ہو۔ وہ نرمی سے کہتے عائش کا ہاتھ چکر گیا تھا۔ سیاہ آنکھوں والا مرد ہر چیز سے بے نیاز تھا، بے نیاز بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کو سمجھ نہیں آتا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ چیختے ہوئے زاویار خانزادے کے سینٹوں مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ وہاں کھڑا ایک ایک فرد خوف سے ساکت ہوا تھا۔ ارتضیٰ خان دیوار سے ٹیک لگا، یہ سب بھیگی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ زاویار خانزادہ کا جلتا سینہ ٹھنڈا ہوا، آپ ہی اس عورت کے منہ سے جچتا تھا۔ بے حد ملائمت سے عائش کے ہاتھ اپنے گریبان سے چھڑوائے۔ کمرے میں چل کر میرا گریبان چکر لینا، ایسا سلوک یہاں کرو گی، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ عائش کے کان میں جھکتے سرگوشی میں اپنی عرضی پہنچائی۔ عائش گہرے سانس لیتے ہوئے گلابی زخمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس صفاک مرد سے اسی صفاکی کی امید تھی۔ میرے ساتھ جانور جیسا سلوک کیا، مجھ پر دن رات ہاتھ اٹھایا، مجھے درندگی کا نشانہ بنایا، ونی کے نام پر دن رات میری تذلیل کی، مجھے بیلٹوں سے مارا، مجھے ہر لمحہ نوچا، نوکروں سے کمتر میری حیثیت تھی۔ وہ اس کا گریبان جکڑے ہنسیانی چیخ رہی تھی۔ وہ حساب کتاب مانگے گی، وہ جانتا تھا۔ وہ خود کو پہلے سے تیار کر چکا تھا، ونی نہیں رہی تھی، اتنا حق تو بنتا تھا وہ یوں چیخے چلائے۔ وہ پرسکون سا اسے دیکھتا رہا۔ ارتضیٰ خان سینے پر ہاتھ رکھے کھڑا رہا۔ سامنے کھڑی عورت نے یہ سب سہا، وہ برداشت نہ کر پا رہا تھا۔ دل میں اٹھتی تکلیف بڑھنے لگی۔ باقی سب وہاں کھڑے ایک دوسرے سے نظریں چراتے رہے۔ اس حویلی میں کس معصوم بے گناہ عورت کے ساتھ اتنی ناانصافی ہوئی؟ اس سب کا ہی ہاتھ تھا اس میں۔ وہ لوگ نگاہیں اٹھانے کے قابل نہ رہے تھے۔ مجھے بھوکا رکھا، مجھے سوکھی روٹی کھانے کو دی۔ وہ ہنسیانی چیختے ہوئے اس کا ظلم یاد کروا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اس کی سرکی ہوئی شال اس کے سر پر تھی۔ بے پردہ یہ عورت وجود جلاتی تھی۔ بال پھر سے ڈھک چکے تھے، وہ اب مکمل اس کی عائش کے رنگ میں رنگ کی کھڑی تھی۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ یہ عورت صرف اس کی نگاہوں کو بھی بھلی لگتی رہے۔ میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ وہ حلق کے بل چیخی تھی، گلے میں خراشیں پڑ گئی تھی۔ مقابل کی بے نیازی عائش کو اس کے حواس میں نہ رہنے دے رہی تھی۔ ان 2 مہینوں میں ہمارے درمیان معافی تلافی ہو چکی ہے۔ میں تمہیں اور تم مجھے معاف کر چکی ہو۔ ارتضیٰ زندہ ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اب تم ایک سردار کی بیوی کہلواؤ گی۔ تمہاری عزت ایک سردار کی بیوی کی ہوگی، یعنی زاویار خانزادہ کی عورت۔ اور کیا چاہیے تمہیں؟ انتہائی سنجیدگی سے پوچھا۔ عائش سرنفی میں ہلانے لگی، سانسیں اکھڑنے لگی۔ ارتضیٰ زندہ تھا، مجھ سے چھپایا کیوں؟ عائش نے ٹوٹے لفظوں سے سوال کیا۔ وہ اس کے گرد دیوار پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ یہ سب سوال تم مجھ سے اندر چل کر بھی پوچھ سکتی تھی۔ بہت بہتر انداز میں تمہیں جواب دے سکتا تھا، وہ نرمی سے بولا۔ اگر یہاں تمہیں جواب چاہیے میں دوں گا۔ مجھے تمہارے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں۔ یہاں کھڑے لوگ میری سرداریت پر، میرے مرد ہونے پر سوال اٹھائیں، میں برداشت کر لوں گا۔
تمہارے لیے کچھ بھی۔ وہ اس کے گال پر بہتے آنسو انگوٹھے سے چننے لگا۔ میں نے ارتضا کو چھپایا۔ میں جانتا تھا تم ایسے ریئیکٹ کرو گی، تمہیں خود پر ہوئے سارے ظلم یاد آ جائیں گے۔ میں سب سے دور رہنا چاہتا تھا۔ ایک بیوی جب شوہر کو سٹریس دے وہ شوہر ہی سمجھ سکتا ہے یہ جب میں نے اپنے سکون کے لیے کیا ہے۔ وہ عام سے انداز میں کہہ رہا تھا مگر بات اتنی عام نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا بات صرف سکون تک محدود نہ تھی، وہ اسے کھونے سے ڈرتا تھا۔ سیاہ لباس والے مرد نے دل میں دھڑکتے اصل جذبوں کی ہمیشہ کی طرح پردہ پوشی کر لی گئی تھی۔ عائش کے زخمی نگاہوں کی حدت بڑھتی گئی، نیلی آنکھوں میں چھپی نفرت عیاں ہونے لگی۔ یہ نہیں کہ مجھے افسوس نہیں ہوا، مجھے ہوا افسوس۔ میں بھی جلا، میں بھی پچھتایا۔ اسے منہ لگایا جسے میں کبھی لگانا نہیں چاہتا تھا۔ تمہاری وجہ سے میں نے حرام کی طلب کی۔ وہ اس کی آنکھوں کی بڑھتی نفرت پر افسوس کرتے کہہ رہا تھا۔ اس عورت کے لیے حرام حلال کی پرواہ نہیں کی، وہی نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ زیادتی نہیں تھی؟ سینے کے نیچے دھڑکتے دل کے عین کے مقام پر درد سا اٹھا تھا۔ سب بے فیض تھا، سب سفید تھا۔ وہ عورت اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کیوں نہیں دیکھ رہی تھی؟ 2 مہینے دیے تو اسے محبت کی عزت دی تھی، اور کیا چاہتی تھی؟ وہ دل میں درد لیے سے دیکھتا رہا۔ میں ونی نہیں تھی، میں خون بہا میں نہیں تھی۔ مجھے بہت درد ملا، مجھے بہت درد دیا تم نے، میری زندگی برباد کر دی، میرے خواب سب بکھر گیا۔ میں اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی اگر مجھے پتا ہوتا ارتضا زندہ ہے میں کبھی تمہارے ساتھ یوں نہ کرتا۔ میں ظالم جابر انہی کے لیے ہوں جو قصوروار ہوتے ہیں۔ کسی بے گناہ کو میں نے آج تک سزا نہیں دی۔ زیادتی میرے ساتھ بھی ہوئی ہے، قدرت نے مجھ سے وہ ظلم کروایا جو میں کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس سیاہ آنکھوں والے شفاف مرد کو اب قدرت سے گلا ہوا تھا۔ کیا تھا ارتضا کا سچ؟ پہلی رات ہی اس کے سامنے آ جاتا اور عقیدت محبت سے اس عورت کو چھوتا۔ رہی بات نکاح میں لینے کی، وہ تو قدرت نے اچھا ہی کیا تھا، اس عورت کو اس کی دسترس میں دے دیا۔ یہ عورت بنی ہی اسی کے لیے تھی، وہ کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تم سردار کہتے ہو خود کو، تم مرد کہتے ہو خود کو، کیوں نہیں سچائی کا پتہ لگایا؟ تم نے بھی غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، تمہیں کیسے معافی ملے گی؟ وہ ہذیانی پوچھ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کی گردن میں گلتی ابھر کر معدوم ہوئی، رنگت متغیر ہوئی۔ وہ اس کی سرداریت پر سوال اٹھا رہی تھی، اس کے مرد ہونے پر سوال پوچھ رہی تھی، اسے معاف نہ کرنے کا کہہ رہی تھی۔ اس جملے نے اس کی رنگت متغیر کی تھی، وہ سمجھ نہ سکا تھا۔ سبھی سوال اس کی روح پر کوڑوں کی طرح لگے تھے۔ تم نہ اعتراف کرتی، اذان اعتراف جرم نہ کرتا تو شاید میں سوچ لیتا۔ جب مدعی چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا وہی قاتل ہے، میں کیا کرتا؟ میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائی کی جلتی گاڑی تھی، جلتے شعلے تھے، آگ تھے۔ مجھے کیا پتا تھا کوئی مجھے برباد کرنا چاہتا تھا اور اس نے مجھے برباد کر دیا۔ وہ زخمی سا کہہ رہا تھا، مجھے غرض نہیں تم کتنے برباد ہوئے اور کتنا برباد ہونا باقی ہے، مجھے صرف اپنی بربادی سے غرض ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ وہ سپاٹ انداز میں بولتے اسے دیکھ رہی تھی، نیلی آنکھوں میں صرف نفرت ابھرتی تھی رہی، باقی ہر جذبہ امانت پڑ گیا۔ انصاف ملے گا تمہیں، سب کو پتہ چلے گا تم بنی نہیں ہو، ایسی تقریب ہوگی آدھی دنیا یاد رکھے گی، میری عورت ہو تم، تمہیں عزت و احترام سے دلہن بناؤں گا، ہمارا شاندار ولیمہ ہوگا، آدھی دنیا تم پر رشک کرے گی۔ عائشہ سے دیکھتی رہی اور سر دیوار سے دھیرے دھیرے سے ٹکراتے بھیگا سا ہنسی تھی۔ یہ مرد صفاقی نہیں، خوش فہمی کی آخری حد پر کھڑا تھا۔ مجھے سوچ رہا تھا وہ تو اب خواب میں بھی ممکن نہ تھا، بات آج اس کے معاف کرنے کی تھی۔ وہ بھی اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کو معاف نہیں کر سکتی تھی، معاف کرنے والوں میں سے وہ بھی نہیں تھی۔ میں معاف نہیں کروں گی، جیسے تم کسی کو معاف نہیں کرتے، سزا سے بڑھ کر اسے سزا دیتے ہو۔ میں خود کے ساتھ ہوئی ریت کے ذرے جتنا ظلم برداشت نہیں کرتی۔ سے آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ 8 مہینوں میں جو ہوا سو ہوا، مگر ان 2 مہینوں میں ہم دونوں وہ نہیں تھے جو تھے، تم بدل گئی۔ زاویار نے گہری سانس لیتے سے جتایا۔ کیا بدلی تھی میں؟ ہنستے ہوئے پوچھا۔ اس کے موتیوں جیسے دانت ظاہر ہوئے۔ زاویار خانزادہ سے بغور دیکھے گیا، وہ سامنے ہو تو ساری دنیا غیر تھی۔ تم ہنستی تھی، مسکراتی تھی، مجھ سے لڑتی تھی، بیوی کی طرح لگتی تھی، دھیرے سے بتایا۔ آپشن تھا میرے پاس کیا؟ وہ ابھی بھی ہنس رہی تھی۔ نہیں تھا، نہ کبھی ہو سکتا ہے، یقین سے کہتے عائش کا ہاتھ تھاما، لہجہ نرم، گرفت سخت۔ زاویار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو تا قیامت اسے آپشن نہیں مل سکتا، اس کی آخری حد صرف وہ تھا۔ عائش نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، بے سود گرفت سخت ہوتے فولادی ہو گئی تھی۔ عائش کے ہاتھ جلنے لگے۔ تم نے مجھے معاف کیا تھا، عظیم بنتے میرے بھائی کو معاف کر دیا۔ میں نے تمہیں عظیم سمجھا، سوچا بھول جاتی ہوں، یاد رکھتی ہوں تو تم وہی سلوک کرتے جو 8 مہینوں میں کیا۔ مار دھتکار تذلیل، میرے کردار پر وار، میں یہ سہن نہیں کر سکتی۔ میرا کوئی نہیں تھا تمہارے سوا، میں جینا چاہتی تھی، میں تذلیل کے بغیر صرف جینا چاہتی تھی۔ وہ کہتی رہی، وہ اس کا ہاتھ سختی سے تھامے رہا۔
اب بھی صرف تمہارا میں ہوں، اب بھی کوئی آپشن نہیں تھا ہمارے پاس، اب تو میں تمہارے آگے جھک بھی گیا ہوں، تم اس حویلی کی ساری عورتوں سے اونچی ہوگی، تمہاری زندگی برباد نہیں ہوگی، آباد ہوئی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ دباتے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ عائش اسے ورتا حیرت سے دیکھتی رہی تھی۔ آج بھی سارے فیصلے وہ کر چکا تھا، وہی مدعی تھا، وہی منصف بنا ہوا تھا۔ تم نے میری رومیو ٹائٹان کو مارا، مجھ سے کتنے جھوٹ بولے، مجھے کتنے دھوکے دیے، میری جگہ کسی دوسرے کو دی، آخری جملہ دھیرے سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ترتے سرخ ڈورے بڑھنے لگے تھے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ معاف کیا۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھ گیا تھا، اسے یوں ہی اپنی فیاضی جتائی۔ بے درد سزائیں دینے کے بعد مجھے معاف کیا، وہ بلند آواز میں چلائی تھی۔ دے دو تم بھی سزا، کر لو کمرہ مجھ سے الگ، دے دو بے تنائی کی سزا، سہ لوں گا۔ وہ تو اپنے لیے سزائیں بھی مختص کیے ہوئے تھا۔ عائش تلخی سے ہنسی تھی، اتنی آسان سزائیں، وہ آنکھیں مونتے ہنستی جا رہی تھی۔ تم نے غلط کہا کہ میرا کوئی نہیں۔ عائش نے آنکھیں کھولی تھی، زاویار کا چہرہ تاریک ہوا تھا، گلابی لب جو کہنے لگے تھے اسے وجدان ہوا تھا۔ زاویار بے سانس ہوا تھا، کاش وہ اس زبان کو کاٹ سکتا تھا، وہ اس کی زبان پکڑ لیتا، وہ ایسا کر سکتا تھا، کر نہ پایا۔ وہ اس کے قریب ہوتے سور پھونکنے لگی۔ میرے ماما میرے پاپا ہیں، میرے اپنے ہیں، میرا شاہویر ہے۔ اگلے ہی لمحے در و دیوار سکتے میں آ گئے تھے۔ بے درد ضرب وہ اوندھے منہ گر گئی تھی، ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا۔ وہ اوندھے منہ گری، اپنے ہونٹ کا کنارہ انگوٹھے سے صاف کر رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں دہکتے جذبات لیے وہ مرد کپ کپانے لگا، اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ یہ عورت اس کا ضبط آزماتی تھی، کیوں نام لیا اس کا، جس سے وہ پاگل پن کی حد تک حسد کرتا تھا۔ کسی دوسرے مرد کو اپنا کہا، وہ اپنا سر جکڑے کھڑا تھا، سب کچھ رکراتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ جو بزخ میں جلنے لگا، ایسی آگ لگی تھی کہ علامات سانس تھونکنے کی مانند چلنے لگی۔ جو سچائی وہ بند کمرے میں سرگوشیوں میں نہیں سن سکتا تھا، وہ سرے عام کہہ چکی تھی۔ وہ سرخ آنکھوں سے سب کو دیکھ رہا تھا، اپنے سینے میں گولیاں اتارنی چاہی، مگر بات صرف اس عورت پر آن ٹھہری تھی۔ وہ مر جاتا، وہ کسی دوسرے کی ہو جاتی، جو تا قیامت نہ ہو سکتا۔ اس عورت کی قبر پر صرف زاویار کا نام آئے گا۔ وہ مرنے کے بعد بھی زاویار خانزادہ کی ملکیت سے پہچانی جائے گی۔ وہ پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھا، وہ سیدھے ہوتے اسے دیکھنے لگی، نہ گلا نہ کوئی شکوہ، صرف نفرت ہی نفرت۔ وہ اس نفرت پر جلتا رہا، تڑپتا رہا۔ بے مہر سے پاک عورت، یہ نام صرف اسی عورت پر جستے تھے۔ کاش وہ جان پاتی کتنا درد دیا تھا اسے۔ زاویار نے اس کے کندھوں سے جکڑے اپنے قریب کیا۔ میں جانتا ہوں تم شاکڈ ہو، تمہیں ہرٹ ہوا ہے، تم نے بے گناہ ہوتے ہوئے سب سہا ہے، تمہارا یہ رد عمل جائز ہے، مگر ہر چیز کی حد ہوتی ہے۔ تم غصے میں مجھے مار سکتی تھی، ہاتھ اٹھا لیتی، میں برداشت کر لیتا، حالانکہ ایک عورت سے مار کھانے پر میری مردانگی پر حرف آتا، کہا نا تمہارے لیے کچھ بھی سہ جاتا۔ اسے اپنے مزید قریب کیا، مگر غصے میں مجھے ہرٹ کرنے کے لیے کسی بھی ایرے غیرے کو اپنا کہو گی کیسے برداشت کروں گا؟ سمجھنے کی کوشش کرو، میری عورت ہو، میری بیوی ہو، میری عزت۔ وہ نرمی سے اس کے ہونٹ کے کنارے سے خون صاف کر رہا تھا۔ تبانہ خانم سر ہاتھوں میں گرائے صوفے پر گرتی گئی، ان کا بیٹا جنون کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ ارتضیٰ خان مٹھیاں دبوچے کھڑا تھا، باقی سب تو حیرت زدہ تھے۔ میں تمہیں ہرٹ نہیں کر رہی، نہ ہی تمہیں سزا دے رہی ہوں، حقیقت بیان کی ہے، شاہویر میرا ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ وہ بات پوری بھی نہ کر پائی تھی، وہ اسے گردن جکڑ گیا تھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں ظالم جابر مرد ہوں، تم خود چاہتی ہو مرنا، تو میں تمہاری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ وہ اس کی گردن پر بے رحمی سے دباؤ بڑھاتے جا رہا تھا۔ عائش دونوں ہاتھ لگاتے خود کو چھڑوا رہی تھی، وہ تھا کہ دباؤ بڑھاتے ہی جا رہا تھا۔ وہ ہاتھ پیر مار رہی تھی، آنکھیں باہر کو ابلنے لگی تھیں۔ زاویار کی آنکھیں شعلہ بار تھیں، رنگت آگ جیسی۔ وہ اس کی تھی، سر سے پاؤں تک صرف اس کی۔ پھر کیسے جرات کر لی خود کو کسی اور کا کہنے کی، کسی غیر کو اپنا کہنے کی؟ تمہیں عزت دے رہا تھا، اپنے سر پر بٹھا رہا تھا، تمہارے لیے ہر درد کی دوا بننے کو تیار تھا، ساری عمر تمہارے سامنے سر جھکا کر رہنے کو تیار تھا۔ تم اس قابل نہیں تمہیں عزت دی جائے۔ عائش کی سانسیں بند ہونے لگی۔ ارتضیٰ مزید خود پر جبر نہ کر سکا، وہ تیزی سے زاویار کی طرف بڑھا، اسے کندھوں سے جکڑے پیچھے کرتے عائش کی گردن چھڑوائی۔ چھونا مت اسے، وہ ارتضیٰ خان کو پیچھے دھکیل گیا تھا۔ عائش کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے وہ کھڑا ہوا۔ آپ ٹھیک نہیں کر رہے، بہت پچھتائیں گے، ارتضیٰ خان تعصب کرب سے کہتے چلایا گیا تھا۔ عائش کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ عائش کھانستے ہوئے اپنی سانسیں درست کرنے لگی، وہ اس کے قریب کھڑا اسے زخمی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ وہ اس سب کی خود ذمہ دار تھی، جان بوجھ کر اسے یہ سب کرواتی تھی، پھر وہ ظالم کہلاتا تھا۔ وہ سینہ مسلتے کھڑی ہوئی تھی، اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ نامحسوس انداز میں پیچھے کی طرف اپنے قدم بڑھا گیا، دل میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ اس عورت سے وہ یوں ہی نہیں ڈرتا تھا، وہ نم آنکھوں سے التجا کرنے لگا، اب ایسا کچھ نہ کہے،
وہ مرد مزید غلطیاں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم مجھے کیا عزت دو گے؟ میں تمہاری عزت نہیں کرتی۔ تم مجھے مارو گے، میں سہ لوں گی، دن رات میری تذلیل کرو گے، سہ لوں گی، مجھے قید کر کے رکھو گے، رہ لوں گی، کیونکہ تم یہاں کے سردار ہو۔ طاقت ہے تمہارے پاس، نکاح جیسی زنجیر میری گردن میں توپ کی طرح لپٹی ہے۔ سب کچھ سہو گی مگر میرے دل میں تم نہیں ہوگے۔ تم بھی یہ سب اب دن رات سہو گے۔ وہ ہذیانی ہوتی چیخ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کا چہرہ سفید ہو گیا، وہ شل ہو گیا، وجود پر کھولتا تیل ڈال رہی تھی۔ آگ ہی آگ، دھواں ہی دھواں، وہ سینہ مسلنے لگا۔ مقابل کی گردن میں اس کی انگلیوں کے نشان تھے۔ سانسیں اس کی کھوٹی تھی، سانسیں اس نے گھوٹی تھی، مگر سانس اب زاویار خانزادہ کو نہیں آ رہی تھی۔ وہ بری طرح کھانسنے لگا تھا، دل پر تھپڑ مارے گئے تھے۔ وہ کس سے شکوہ کرے، کس سے بتائے یہ عورت بھی ظالم تھی۔ وہ تو سجدے میں بھی سر نہیں جھکا سکتا تھا، خود کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا۔ وہ کس در کا جائے، کن مزاروں پر دعائیں مانگے۔ اس عورت کا دل بدل جائے، میرے دل میں تم کبھی نہیں دھڑکو گے، مجھے تم سے کبھی محبت نہیں ہوگی۔ تمہارے حصے میں میرا بے جان کھوکھلا جسم آیا ہے۔ وہ اس پر ہنس رہی تھی، وہ بھی ہنسنے لگا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو روبرو کھڑے پاگل دیوانہ لگ رہے تھے، ایک دوسرے کو سزا دینے کے لیے ہر حد سے گزر جانے والے، اپنی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ دونوں ہی سفاک بے رحم تھے۔ اب کہاں میرے قریب رہو گی؟ تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہارے قریب میں آؤں گا؟ وہ ہنسنے لگا۔ عائش کی نم ہنسی بڑھتی گئی۔ اس مرد کو درد ہو رہا تھا، عائش کی ہنسی بڑھتی گئی۔ اب دونوں اذیت میں جھیلیں گے۔ وہ خوش نہیں رہے گی تو وہ بھی نہیں رہے گا۔ تمہیں ایسے توڑوں گا تم روتی بکھرتی میرے قدموں میں گرو گی۔ وہ چلایا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، آزما کر دیکھ لو۔ وہ ہر سزا سہنے کے لیے تیار تھی، مگر اب جھکنا نہیں تھا۔ کاٹ کر پھینک بھی دو گے؟ میرے جسم کا ہر ٹکڑا کہے گا عائش ملک تمہاری نہیں ہے۔ وہ صرف پاکی سے بولی۔ اب دیکھوں گی زاویار خانزادہ کا تم اصل رو، جو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اپنے زندہ ہونے پر پچھتاؤ گی، ذلت کی زندگی سہو گی۔ وہ اس کی بات پر پاگل پن کی حد تک چلاتا، اس کی کلائی جکڑ گیا تھا۔ ذلت بس تمہارا ساتھ، وہ کہتے آنکھیں موند گئی۔ زاویار خانزادہ بے موت جیسے مر گیا۔ کلائی پر گرفت سخت ہو گئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی آہنی گرفت میں جکڑے تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ وہ اس کی گرفت میں کھینچتی چلی گئی۔ دو مختلف راہداریوں سے گزر رہا تھا، انجان راہداریاں جو عائش نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، طویل ترین راہداریاں جو اس سفاک بے مہر مرد کے قدموں کا ساتھ دیتی تھک رہی تھی، مگر راہداریاں ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اب وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ گرتی پڑتی اترتی چلی گئی۔ کلائی پر ٹھہرا لمس اسے جلانے لگا تھا، اس کی نفرت بڑھتی گئی۔ زاویار نے لکڑی کے دروازے کے تالے پر پسٹل سے فائر کیا، تالا کھل گیا۔ اس نے کنڈا کھولتے دروازے پر پوری قوت سے بوٹ والا پاؤں مارا۔ عائش کو ایک تاریک یک کمرے میں دھکیلا۔ وہ اٹھتے منہ جا گری تھی تاریکی اور سردی کی لہر سے۔ اس کا وجود کپ کپایا۔ میری نہیں تو کسی کی نہیں رہو گی، اب خود چل کر آؤ گی میرے پاس، مگر زاویار تمہارے لیے رحم دل نہیں رہے گا۔ وہ گہرے سانس لیتے کہہ رہا تھا، سب لمحوں میں بدل گیا تھا۔ اس عورت کے سامنے سر جھکائے رہنا چاہتا تھا، اسے سر پر بٹھانا چاہتا تھا، مگر وہی اسے قید دے رہا تھا۔ عائش نے سیدھے ہوتے اسے دیکھا، وہ تڑپتی نگاہوں سے دروازے میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ سب کچھ مجھ سے چھین لیا، جو زندگی تمہاری باہوں میں گزرے اس پر 100 بار لعنت، وہ کہتے ٹھنڈی زمین پر لیٹ گئی، آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ زاویار خانزادہ کانپنے لگا تھا، مگر مضبوطی سے کھڑا رہا۔ وہ برف جیسے ٹھنڈی فرش پر لیٹی تھی۔ زاویار کی آنکھوں کی نمی بڑھتی، مگر ان آنکھوں میں جلتے انگارے سلگتے رہے۔ وہ یہی ڈیزرو کرتی ہے، دھیرے سے صفاک مرد نے کہا۔ وہ دروازہ بند کرتے باہر سے کنڈی لگاتی، وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ جلانے لگا۔ جس عورت کے ساتھ مستقبل حسین کرنا چاہتا تھا، اس نے اس کا حال بد سے بدتر بنا دیا تھا۔ وہ سلگتا رہا، تڑپتا رہا، چیخے گی، چلائے گی، وہ اس کی رحم کی بھیک مانگے گی، وہ بدلے میں اس کے دل کو اپنے نام کرنے کا کہے گا۔ اف، یہ معصوم سردار زاویار خانزادہ بھی نہ، دل کبھی زبردستی اپنے نام کیے جاتے ہیں بھلا؟ وہ کافی دیر کھڑا رہا، نہ وہ روئی، نہ وہ سسکی، نہ تڑپتا۔ وہ تڑپتا رہا، جلتا رہا، سینہ مسلتا رہا، یوں ہی کھانستا رہا، اندر سے ایک آواز نہ آئی۔ زاویار نے سگریٹ زمین پر پھینکتے بوٹ کے نیچے مسئلہ کسی اور سے بھی حساب کتاب کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ جس نے اسے دھوکہ دیا، دھوکہ بے وفائی معاف نہ تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پسٹل کی میگزین میں گولیاں چیک کر رہا تھا، اب کسی اور پر بھی قہر ڈھانا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے ہدا ناول، اس کو بھی جا کے جلدی سے سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔